الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وآلہ وصحبہ اجمعین والعاقبۃ للمتقین اما بعد. محترم خواتین اور عزیز بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الصلاۃ ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین. جو کتاب پڑھ رہے ہیں میرا جینا میرا مرنا، اس آیت کو بیس بنا کر بنایا گیا ہے. سورہ الانعام کی آیت ہے کہ میرا جینا میرا مرنا اللہ رب العالمین کے لیے ہے. تو کل ہم نے 2 کلاسز میں دیکھ چکے ہیں کہ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ کی یہ نعمت ہے زندگی جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دے رکھا ہے. دنیا کی ہر چیز ہمارے لیے نعمت ہے، لیکن ان نعمتوں میں سے بھی جو ہے بہترین نعمت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمت. یہ جو زندگی، یہ دنیا اللہ نے جو دے رکھا ہے، ان میں سے بھی جو ہے صحت اور فراخت، یہ دونوں ایسی چیزیں ہیں، یہ انسان کی جو ہے بس کی بات ہے کہ اس کو ضائع ہونے سے، ہلاک ہونے سے وہ بچا سکتا ہے. تو انسان کو جو ہے ان دونوں چیزوں کے بارے میں فکر مند ہونی چاہیے. مال اگر کھو جائے گا تو فکر مند، مال اگر کم ہو جائے گا تو فکر مند ہوتے ہیں ہم. دنیاوی اسباب کم ہو جائیں تو فکر مند رہتے ہیں، لیکن ہمیں اس بات کا احساس ہی نہیں ہوتا ہے کہ جان ہے تو جہاں ہے. جان کے بارے میں فکر مندی نہیں ہوتے، بہت نیگلیجنس اس کا یوز کرتے ہیں. جسم کو ہمیں جو ہے بہت صحت مند رکھنا ہے، یہ اللہ کی طرف سے نعمت ہے، ایک امانت بھی ہے. اللہ نے ہمیں یہ جو صحت دے رکھا ہے، یہ زندگی دے رکھی ہے، یہ بار بار ہمیں نہیں ملتی. زندگی ایک بار ملتی ہے، بار بار نہیں دی جاتی. تو لہٰذا اس زندگی کو اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پر، ایک مومن کی زندگی میں کافر کی زندگی میں فرق کیا ہے؟ ایک کافر جو زندگی جیتا ہے اپنے لیے جیتا ہے، اپنے اہل و عیال کے لیے، اپنی زندگی کو خوشگوار بنانے کے لیے. اس کے برخلاف ایک مومن کی زندگی، اس کا جینا، اس کا مرنا اللہ رب العالمین کے لیے ہوتا ہے. وہ جیتا بھی ہے تو اللہ کے لیے، مرتا بھی ہے تو اللہ کے لیے. کوئی بھی کام کرتا ہے للہ وجہ للہ، اللہ کی خاطر کرتا ہے. تو آج سے جو ہے ہمیں، جب سے ہم نے 2 دن ہوا ہے اس کو ہم نے شروع کیے ہوئے، تو ہمارا سوچ، ہماری فکر، ہمیں ڈائریکشنز کو بدلنا ہے. کل تک چاہے وہ میرے لیے کسی اور کے لیے تھا، لیکن آج کے بعد سے اللہ کے لیے ہونا چاہیے. وجہ للہ، پوری کے پوری ڈائیورشنز اللہ کے لیے، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے ہمیں کام کرنا چاہیے، کسی اور کے لیے نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے وضاحت کے ساتھ بتا دیا ہے کہ یہ دنیا، یہ زندگی کس نے دی ہے تمہیں؟ اللہ نے دی ہے. اور یہ جو ہے، یہ سانس جو چل رہی ہے، یہ کون دیا؟ یہ کون کس کے حکم سے چل رہی؟ اللہ کے. کون روک دے گا اس کو؟ کس کے حکم سے رک جائے گی؟ اللہ کے حکم سے. آئے کس کی مرضی سے؟ اللہ کے حکم سے. جائیں گے کس کی مرضی سے؟ اللہ کے. جب ہر بات میں اللہ ہے تو پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اللہ نے جو زندگی دے رکھی ہے، جو نعمتیں ہمیں دے رکھی ہے اللہ تعالیٰ، اس نعمتوں کے مطابق، اس نعمتوں کو غنیمت سمجھ کر،
اس کو اللہ کی راہ میں اللہ تعالیٰ نے جس طریقے سے اس پر عمل کرنے کا ہمیں حکم دے دیا گیا ہے اسی طریقے سے ہمیں زندگی گزارنا ہے، نہ کہ ہمیں اپنے منمانی طریقے سے زندگی نہیں گزارنی ہے۔ تو یہ بات اگر ایک مومن کو سمجھ میں آ جائے، مومن تو سمجھ میں آ جاتی ہے مومن کو، وہ تو سوچتا ہے کہ میری زندگی کا مقصد اللہ کے لیے ہے، اللہ کی خاطر ہے، میرا جینا میرا مرنا اللہ کے لیے۔ جب اللہ کے لیے کوئی چیز ہو جاتی ہے تو انسان کے اندر دیکھ لیجیے چینجز آ جاتے ہیں، اس کا اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا سب کچھ بدل جاتا ہے، کیونکہ یہ میرا کھانا اللہ کے حکم سے ہے، یہ میں لقمہ لے رہا ہوں اللہ کے اذن سے، لقمہ میرے منہ تک آیا ہوا ہے، اللہ کا حکم نہیں ہوگا there is a slip between cup and lip۔ آپ کے پاس سب کچھ ہے، آپ بہت اچھا محنت کر کر پکائے، حلال ہے جائز ہے، آپ نے اٹھایا، لیکن there is a slip between cup and lip، ختم ہو گئی بات، ختم ہو گئی، کھا نہیں سکیں گے۔ تو لہٰذا کیا حکم دیا جا رہا ہے؟ یہ بات کو حقیقت جانتے ہوئے انسان کو کیا کرنا چاہیے؟ اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پر، اللہ کے مرضی کے مطابق اس زندگی کو غنیمت سمجھ کر، یہ نعمت سمجھ کر، یہ جو ہے امانت سمجھ کر اس کو استعمال کرنی ہے۔ امانت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ امانت وہ چیز ہوتی ہے اس میں خیانت نہیں کی جائے گی، امانت میں خیانت نہیں کی جائے گی نا۔ جو چیز ہمیں دے دی گئی ہے اس کو ایز اٹ از لوٹانا ہے، سر کے بال سے لے کر پیر کے انگوٹھے کے ناخن تک، یہ سب کچھ اللہ کی دین ہے، اللہ کی امانت ہے، مجھے اس کو لوٹانا ہے۔ جب مجھے لوٹانا ہے تو پھر کس طریقے سے ہمیں ان چیزوں کو سنبھال کر رکھتے ہیں، ان کا جو ہے اہتمام بھی کرتے ہیں، اس کا انتظام بھی کرتے ہیں نا، تو اسی طریقے سے یہ اللہ کی دی ہوئی نعمت ہے، اس کو ہمیں بہت اچھی طریقے سے سنبھالنا ہے۔ کل ہم نے دیکھا کہ پہلے بھی میں بتا چکی ہوں کہ اس کتاب کے 7 پارٹس ہیں، ان میں سے جو ہے پہلا پارٹ جو ہم پڑھ رہے ہیں، یہ پہلا پارٹ ہے انسان کی صحت کے اعتبار سے ہے۔ انسان اپنی صحت کو کس طریقے سے جو ہے صحت مند جسمانی روحانی زندگی اور اچھی عادتیں، یہ ہمارا پہلا فرسٹ چیپٹر ہے۔ تو صحت مند جسمانی، جسم کو صحت مند کیسے رکھنا ہے؟ اپنے ہیبٹس کو بدلنا ہے، اپنے کھانے پینے کے طور طریقے کو، اوقات کو، سونے پینے جاگنے کے سب چیزوں کو ہمیں بدلنا ہے اگر ہم زیادہ زندگی اچھی طرح گزارنا چاہتے ہیں، یعنی ایک صحت مند زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو اس کو کیا کرنا چاہیے؟ جسم کو ہیلدی رکھنا ہے۔ تو آج جو ہمارے ہیبٹس ہو گئے نا، رات دیر تک جاگتے رہنا، فجر نہ پڑھنا، اور جو ہے جنک فوڈز کھانا، یہ کوئی ترتیب نہیں، کوئی ڈسپلن نہیں، جب جی چاہا جو جی چاہا کھا لیے، یہ تمام چیز جنک فوڈز کھا لیا، فرائڈ چیز کھا لیے، باہر چلے گئے، آؤٹنگ چلے گئے، ریسٹورینٹس میں کھانا پینا، یہ تمام چیزیں انسان کے جسم کو پھلا تو دیتی ہے لیکن اس کو طاقت اور قوت نہیں دیتی۔ دین اسلام وہ دین ہے ہمارا کہ ہمارے کھانے پینے کے بارے میں بھی بڑا کانشیس رہتا ہے، اور ہمارے زندگی ہمارے جسمانی روحانی ہر اعتبار سے بہت کانشیس رہتا ہے، کیونکہ اسلام جو ہے معتدل دین ہے، پسندیدہ دین ہے، اس میں جو ہے کوئی ایگزیجریشن نہیں ہے، کوئی شدت پسند نہیں ہے۔ تو یہ انسان کو سادگی میانہ روی کی تعلیم دیتا ہے۔ سمپلسٹی از دا سائن آف نوبلٹی، پڑھا تھا نا، جتنا آپ سمپل رہیں گے، گھر کو سمپل رکھیں گے، اور جو ہے چیزوں کو بھی زیادہ پھیلا کر نہیں رکھیں گے، اور چیزوں میں بھی جو ہے جو آپ کی ضرورت مند چیزیں وہ رکھیے، بقایا آپ نکال دیجیے، کپڑوں میں بھی جو آپ استعمال کرتے ہیں جو پہنتے ہیں زیادہ آپ رکھ لینے سے دیکھیے کہیں جانا ہے تو آپ کنفیوز ہوتے ہیں کون سا ڈریس پہنے، کباڑ کھول کر کھڑے ہو جاتے ہیں، سمجھ میں نہیں یہ پہنوں یہ پہنوں، کتنا وقت ضائع ہو رہا ہے۔ جوتی چپل میں سلیکشن میں، کریم سنو لپسٹک میں کہ کون سا لگاؤں کون سا استعمال کروں، سکارف کون سا پہنوں، کیونکہ زیادہ ہے نا، اسی لیے اچھے رکھیے، 2-4 رکھیے، کافی ہو جائیں گے، تو اس سے ہمارا ٹائم جو ہے سیو ہو جائے گا۔ یہ دنیا ہم نے زیادہ پھیلا لی ہے، اسی لیے جو ہے ہمارا وقت اسی ان چیزوں میں، دنیا جمانے میں اور اس کو سنبھال کر رکھنے میں، اور ڈیکوریشن پیسز اتنے رکھے، اس کی صاف صفائی مینٹیننس میں ہمارا وقت چلا جاتا ہے۔ بہت بہترین خوبصورت سا گھر بنا لیا، اس کو مینٹین کرنے میں ہی ہمارا وقت چلا جاتا ہے، بلکہ ہمیں اللہ نے کسی اور مقصد کے لیے پیدا کیا ہے۔ ہم جو ہے صحت مند تندرست ہو کر ایک مفید کام کرنا ہے۔ اللہ نے جو ہم پر ذمہ داری عائد کر کر چلایا ہے، اللہ کی طرف سے نائب مقرر کر کر آئے، اللہ نے نائب مقرر کیا ہے، اللہ نے ایک ذمہ داری ہم پر ڈال دیا ہے، اس دین کو بیان کرنا ہے،
اس قرآن کو لوگوں تک پہنچانا ہے. اللہ کے نبی نے کار رسالت کی ذمہ داری ہمارے کندھوں پر ڈال دی ہے. تو ایک مومن کے پاس فرصت کہاں ہے کہ وہ گھنٹوں جو ہے یہ شیڈ کرے کہ پھر اس کو صاف کرے کہ پھر دوسرا شیڈ لگائے, ٹرائلز کرتے رہے, شاپنگ کرتے رہے, ونڈو شاپنگ کرتے رہے اور سوشلائزیشن کرتے رہے. ویڈیو جو ہے میڈیا پر ہمیشہ فیس بک پر فلانے چیزوں پر جو ہے سوشل میڈیا پر بزی رہے اور ٹی وی ڈراما سیریلز میں اپنے آپ کو کھپا کر رکھے. یہ ایک مومن کی زندگی نہیں ہو سکتی. یہ مومن کی زندگی نہیں. مومن کا جو ہے ایک ایک پل ایک ایک لمحہ بڑا قیمتی ہوتا ہے. اس کا اٹھے ہوئے قدم جو ہے بہت سوچ سمجھ کر کانشیسلی اٹھاتا ہے. زبان سے ایک بات بھی نکالتا ہے سوچ سمجھ کر, تولو پھر بولو, اس پر عمل کرتا ہے. اس کے نزدیک جو ہے اللہ اور اس کے رسول کی پرائرٹی ہوتی ہے. اللہ کے رسول کو اپنا ہیرو بناتا ہے. اللہ کے رسول کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کرتا ہے. اپنے اہل عیال کو بھی انہی کے نقش قدم پر چلانے کی کوشش کرتا ہے. تو اس طریقے سے دیکھ لیجئے جب انسان کا صحت جو ہے یہ ہمارے جو ہے بہت لوگ جو اینگ ہوتے ہیں ان کو بھی دیکھ لیے کیسی کیسی بیماریاں, کسی کو شوگر آ گیا, کسی کو جو ہے بی پی آ گیا, کوئی جوان ہے 20-25 سال کے نیچے نہیں بیٹھ سکتے, گھٹنوں میں درد آ گیا, کمر میں درد آ گیا ہے. جو ہماری ڈیلیوریز ہو رہی ہیں آج کل دیکھ لیجئے سب جو ہے سی سیکشن ہو رہے ہیں. تو اس سے جو ہے کمزوری اور جو ہے کمفورٹ زون میں آ گئے ہیں ہم, کنوینئنس آ گئے ہیں, انسٹا کے جو ہے انسٹنٹ چیزیں بٹن دبائے کے سب کچھ آ رہے ہیں. تو یہ جو ہے ہمیں زندگی نے بہت آسانی آ گئے ہیں. تو محنت کی طرف ہم بہت کم جاتے ہیں. گھروں میں جو لڑائی جھگڑے ہوتے کس لیے ہیں؟ کام کی وجہ سے. ہر ایک چاہتا کہ میں زیادہ آرام کروں, دوسرا زیادہ کام کرے, اسی وجہ سے. کیونکہ محنت کے عادی نہیں, محنت کرنا نہیں چاہتے, کمفرٹ زون میں زندگی گزارنا چاہتے ہیں. میں آرام زیادہ کروں, لوگ زیادہ دوسرے جو ہے زیادہ کام کریں. یہ تمام چیزیں ہونے کی وجہ سے آج دیکھیں A to Z ہمارے گھر کے نظام, ہمارے کھانے پینے کے طور طریقے, عادت اتوار, سونے جاگنے, کھانے پینے, بچوں کی تعلیم تربیت, سب کچھ الٹ پلٹ چل رہا ہے. کیونکہ ہم فطرت پر نہیں ہے. دین اسلام فطری دین ہے, اللہ کا دیا ہوا نظام ہے. اللہ کے دیے ہوئے نظام میں, عبادتوں میں, رکوع سجود میں, نماز میں, روزے میں, کسی چیز میں بھی دیکھ لیجئے کوئی ایسی بے فائدہ بات نہیں ہے. انسان جو ایک کام نہیں کر سکتا ایسا نہیں ہے. انسان آسانی کے ساتھ بھی ایک کام کرتا ہے. نمبر 2, فطرت میں ہے, اس کے فطرت میں ہے. تو جب ہم فطرت کے خلاف کام کر رہے ہیں تو دل سخت ہو گئے ہیں, اللہ سے دور ہو گئے ہیں, دین سے دور ہو گئے ہیں, دنیا پرستی میں مبتلا ہو گئے ہیں, کمفورٹ زون حاصل کر رہے ہیں. لہٰذا ہماری زندگیاں آج مشکل ہو گئی ہے. رشتے نہیں نبھا سک رہے ہیں, کسی کی اطاعت میں نہیں, کسی کے انڈر نہیں کام کرنا چاہتے. فرونیت آ گئی ہے, انانیت آ گئی ہے, اپنے آپ کو بڑا سمجھنے لگتے ہیں, تکبر آ گیا ہے. یہ تمام چیزیں دیکھ لیجئے, یہ چیزیں انسان کو غفلت میں ڈھکیلتی ہے, برائی کی طرف لے کر جا رہی ہے. نعمتیں امتحان ہے, امتحان سمجھیں گے تو اللہ کا ڈر پیدا ہوگا. اس کو ہمیں اللہ کے حضور کھڑے ہو کر جواب دینی ہے. تو ہمیشہ روزانہ ان تمام فتنوں سے بچنے کے لیے, اپنی جسمانی روحانی صحت کو اچھی طرح برقرار رکھنے کے لیے اور اچھی عادتیں ڈیولپ کرنے کے لیے ہمیں جو ہے ایک سسٹمیٹک لائف, ایک پروگرامنگ کے ساتھ گزارنی چاہیے. اور بہترین زندگی گزارنا ہے تاکہ موت بھی بہتر آئے. ہمارا زندگی کا مقصد یہ ہونا چاہیے, میں زندگی اس لیے بہتر کر رہی ہوں تاکہ موت بھی اچھی طریقے سے آئے. جو ہم بولیں گے کل وہی کاٹیں گے. تو اسی طریقے سے دیکھ لیجئے یہ روحانی زندگی. تو کل جسم کے اعتبار سے جسم کو جو ہے زیادہ مشقت محنت کی عادی بنائیے, واکنگ کریے اور ایکسرسائز کریے, یوگا کریے, آپ نے آپ کو فٹ اینڈ ویل رکھیے. اور جو ہے آرگینک فوڈ لیا کرے, زیادہ چٹخارے تیل والے جو چکنے جو انسان کو جو ہے اوبیسٹی کی طرف لے کر جاتی ہے, بہت ساری بیماریاں جو ہے گھر کر لیتی ہیں, اور جو ہے جوائنٹس پین آ جاتے ہیں, اور کھانا کم کھاتے ہیں, دوا زیادہ کھا کر سوتے ہیں. تو یہ جو ہے اپنے آپ کو ان ہلاکت سے بیماریوں سے ہمیں بچانا ہے. تو یہ صحت جو ہے, صحت اللہ کی دی ہوئی نعمت ہے. 2 چیزوں میں کبھی بھی غفلت نہیں برتنا. کل بھی ہم نے پڑھا نا, ایک ہے اللہ کی دی ہوئی نعمت اور جو ہے فراخت, فری ٹائم. آپ ریٹائر ہو گئے ہیں, ٹائم ہے آپ کے پاس, صحت ہے, اپنا وقت جو ہے اللہ کے راہ میں لگائیے, دین سیکھنے سکھانے میں لگائیے. دنیا بھر آپ نے کمائی کر لی, اب تو دین کی طرف لوٹ کر آؤ. اگر آپ کے پاس جو ہے نوکر چاکر ہے, ٹائم سیو ہو رہا ہے, اس ٹائم کو لگائیے.
हमारे पास आज टाइम की वैल्यू ही नहीं, घंटों बैठे चैनल्स बदला रहे, बोर हो रहे हैं, पता नहीं इधर से उठे उधर बैठे, किचन में 10 बार जाते हैं, क्या खाऊं क्या पकाऊं, कुछ पकाने का सोचते हैं, नहीं नहीं अभी इतना बड़ा मुश्किल का काम नहीं, केक को बेक करना, नहीं नहीं कल कर लूंगी, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। क्यों? अल्लाह की किताब हमारे घर में नहीं है। तुम्हारे तमाम कंफ्यूजन्स को दूर करने, टेढ़ों को सही करने वाली, टेढ़ापन को दूर करने वाली, कांटे की तरह सीधा करने वाली, सही डायरेक्शन दिखाने वाली, रोशनी में लाने वाली, हिदायत देने वाली किताब मौजूद है, उसको उठाकर पढ़िए। उसके तरफ हमारा दिल नहीं, बोरियत में हम चाहते ही नहीं कि उसकी तरफ तवज्जो करें। तो ये सब हमारे लिए नुकसान है। जो काम हम कर रहे हैं, कल उसका नतीजा हमको खुद उठाना पड़ेगा। अगर हम आज सेहत की जो है केयर नहीं करेंगे, हिफाजत नहीं करेंगे, उसकी देखभाल नहीं करेंगे, कल बीमारियों का घर बन जाएगी, बीमारियों में मुब्तला हो जाएंगे। तो सेहत का जो है ख्याल रखना चाहिए, अपनी सेहत का ख्याल। जिस्मानी सेहत ये जो है डिपेंड करती है रूहानी सेहत पर। रूह और जिस्म ये दो मिले जुले हुए है ना। जिस्म है जो हमारा आउटवर्ड है, नजर आ रहा है, चेहरा है, हाथ है, पैर है, रंगत है, नाक नक्शे हैं, ये जिस्म है। लेकिन इसके अंदर एक और चीज है ना, रूह जिसको कहते हैं। कोई बता सकेगा रूह कहाँ है जिस्म में? हर जगह है, हम नहीं बता सकते। खून में सराहत कर रही है, कहीं एक जगह टिकी हुई नहीं है। रूह है ना, इसीलिए तो पैर में भी अगर आपको कांटा चुभता है तो तकलीफ होती है, सर में कोई चोट आती है तो तकलीफ होती है। क्यों? रूह वहां पर भी मौजूद है ना। तो और जो है रूहानी सेहत पर ही होती है। रूहानी सेहत की कुंजी इत्मीनान कल्ब है। तो कल हमने देखा कि जो है टाइम टेबल लेना है, ऑर्गेनिक फूड्स लेना है, अपने आप को सेहतमंद। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने जो जो चीजों का इस्तेमाल करने का हुक्म दे दिया है, शहद का इस्तेमाल है, दूध का है, कलंजी है, वत्तीनी व जैतून, अंजीर है, जैतून है, जैतून का तेल है। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अगर खुराक पर हम नजर रखें तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बगैर छना हुआ आटे की रोटी खाया करते थे, सिरका इस्तेमाल किया करते थे अपने ग़िज़ा में, जैतून, जैतून का तेल, रोटी, ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्तेमाल किया करते थे। और अल्लाह ताला पाक है, अल्लाह ताला पाक की पाक चीजों को पसंद करता है। हलाल जरिए से कमाई से की हुई चीजें जो है इंसान को तकवीयत भी देती हैं, जिस्म को भी, उसकी रूह को भी तकवीयत देती है। अल्लाह पाक है और पाक चीजों को पसंद करता है। उसकी बारगाह में पाकीज़ा तैयब ही वो कौल, वो अमल है, सदका खैरात अल्लाह ताला कबूल करता है। तो इससे जो है बंदे के अंदर एक सादत होती है, उसकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट जो है ग्रो करने लगती है। और वो जो अमाल हसना करने लगता है तो उसके अमल में भी जो है ग्रो होने लगता है, उसके दिल में एक सुकून, एक इत्मीनान आ जाता है। ये होता है उसकी रूहानी रूहानी सेहत जिसको कहते हैं। रूहानी सेहत की कुंजी क्या है? आपकी रूह है ना, आपके अंदर इत्मीनान है, सेहत में है, आपकी रूह सेहत है। ये कैसे पता चलेगा? अगर आपको इत्मीनान कल्ब है, आपके जो है रमजान में किए हुए इबादतें कबूल हो गई, आपको टेस्ट लेना है ना। अगर आपका रूटीन वैसा ही बना हुआ है, जैसे आप कुरान पढ़ते थे, तहज्जुद पढ़ते थे, नफिल नमाजें, जिक्र और अस्कार, जैसे आप कुरान रमजान में जिंदगी गुजारी, अगर उसी पैटर्न पर आप चल रहे हैं तो इसका मतलब आपके रमजान के रोज से इबादत कबूल हुई है। एक नेकी दूसरे नेकी का दरवाजा। रमजान गुजारे हैं तो अब शवाल की फिक्र लगी है, बहुत सारे लोग शवाल के रोजे रख रहे हैं, तो फिर वही पैटर्न आ गया ना, रातों सहरी को उठना, फिर नमाज पढ़ना, कुरान की तिलावत। तो इसीलिए बेहतरीन जिंदगी गुजारें ताकि हम बेहतरीन जिंदगी गुजारें, क्वालिटी ऑफ टाइम गुजारे, अच्छा टाइम वक्त स्पेंड करना है। ये लायानी बातों में टीवी ड्रामा सीरियल, ये गीबत चुगली, ये तमाम चीजें शिकवे शिकायतों में नहीं, अल्लाह के साथ अल्लाह का कुर्ब हासिल करने के लिए बेहतरीन जिंदगी गुजारे। मकसद क्या होना चाहिए? ताकि मौत भी बेहतर आ जाए, मौत भी बेहतर आ जाए। हेल्दी लाइफ, हेल्दी लाइफ, हेल्दी स्टाइल। और फ्रूट्स लिया करें खाने के बाद, अच्छी ग़िज़ा लिया करें ताकि आप एनर्जेटिक हो जाए। हम ऐसी ग़िज़ा लेते हैं जिस्म को तो फुला देता है लेकिन हमारे अंदर कोई तवानाई नहीं होती। कुछ बच्चों को देखिए मोटे फुटबॉल की तरह फुले हुए होते हैं लेकिन उनके अंदर कोई ताकत नहीं। थोड़ी देर चलते हैं तो उनकी जो है सांस फूलने लगती है, थोड़ी देर जो है बैठ जाते हैं तो थक जाते हैं। वही दुबले पतले लड़के बच्चों को देख लीजिए कैसी तेजी से फुर्ती से नाच कूद कर रहे होते हैं, एनर्जेटिक होते हैं।
تو ہم جسم کو پھلانے والی چیزیں لیتے ہیں، جبکہ دین اسلام، قرآن مجید، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں حکم دیتا ہے وہ غذا لیجئے جو آپ کو توانائی دے، آپ کو کنٹینیوسلی جو ہے آپ کو جو ہے طاقت برقرار رکھے، عبادتوں میں لذت ہو، کھڑے ہو کر نماز پڑھ سکے۔ تھوڑی دیر کھڑے ہوتے ہیں تو تھک جاتے ہیں، یہ آپ تھکاوٹ محسوس نہ کرے۔ یہ سب چیزیں کہاں سے ملتی ہیں آپ کو؟ اگر آپ کی جسم کی خوراک اچھی ہوگی، آپ کی جسم کی خوراک اچھی ہوگی تو پھر جو ہے آپ کا جسم صحت مند ہوگا۔ تو ہمارا کل جو ہم نے لیسن پڑھا تھا انداز زندگی، ہمارا انداز زندگی کیسے ہونا چاہیے؟ اعتدال کے طور پر ہونا چاہیے، اور اللہ کی نعمت سمجھ کر، اس کا انعام سمجھ کر، اور جو ہے امانت سمجھ کر اس کو استعمال کرنا چاہیے۔ اور وہ ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کو بیس بنا لیجئے زندگی کے مقصد کے لیے، اس آیت کو، کہ وہ آیت جو ہے ان الصلاۃ و نسکی و محیا مماتی للہ رب العالمین، میرا جینا میرا مرنا اللہ رب العالمین کے لیے ہو، یہ میری زندگی کا مقصد ہونا چاہیے۔ یہ ہے اس کتاب کو جو ہے اس ایک آیت کے مطابق جو ہے ڈیزائن کیا گیا ہے۔ اگر آپ اپنے فوڈ ہیبٹس اگر چینج کر لیں گے، آپ کا جسم ہیلدی ہو جائے گا۔ ہیلدی جسم ہوگا تو آپ کو عبادتوں میں خوش و خضو، اور آپ کھڑے ہو کر نماز روزے رکھنے کا شوق پیدا ہوگا۔ ایک آپ کے اندر جو ہے روح آپ کی ایکٹیو ہو جائے گی، روح جو ہے آپ کی جو ہے تقویت پائے گی۔ تو کل جو ہے ہم نے جو لیسن پڑھا تھا انداز زندگی، سیکنڈ لیسن تھا، اس میں کیا بات بتا دی گئی کہ جو ہے اپنا طرز عمل کو صحت مند جسمانی و روحانی زندگی، اچھی عادتوں کو ڈیولپ کریے۔ رات میں دیر سے سو رہی ہیں، جلدی سونے کی عادت، تاکہ تہجد میں آپ اٹھ سکے، اللہ کی عبادت کر سکے۔ اور سیکنڈ جو ہوتا ہے بیماری، علاج، عیادت، اس کے آداب ہے۔ تھرڈ پارٹ زندگی کا اختتام، اور آخری سفر کی تیاری۔ پانچواں علامت حسن خاتمہ، وفات کے بعد، اور حسن وعدے، حسن ودا۔ اور زندگی اور موت کیا ہے؟ زندگی دنیا میں آنے کا نام، موت دنیا سے جانے کا نام۔ اور اس دنیا میں ہمیں کون سی چیز آخر کے کام آئے گی؟ جس کو پتا ہو کہ اس کی زندگی کیسی گزارنی ہے۔ ایک مومن کو پتا ہوتی ہے کہ اس کی زندگی کتنی مفید ہے، اور جس کو بھی یہ پتا ہو کہ اس کی زندگی میں کون سے کام ہے جو اس سے انجام کے اعتبار سے بہتر طریقے سے اس کو سر انجام دینا ہے، جو اپنے وقت کو مفید کاموں میں استعمال کرتے ہوئے اپنی خالق کی مرضی کے مطابق خود کو اس کے لیے استعمال کرتا ہے، وہ جو ہے اپنی زندگی کو اچھی طریقے سے برقرار رکھتا ہے۔ تو عافیت کی دعا، اللہم عافنی فی بدنی، اللہم عافنی فی سمعی، اللہم عافنی فی بصری، اللہم انی اعوذ بک من الکفر والفقر، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر، لا الہ الا انت، دعاؤں کے ذریعے سے ہے۔ اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ فی الدنیا والآخرہ، اللہم انی اسألک العفو والعافیہ فی دینی والدنیا واہلی ومالی، اللہم استر عوراتی وآمر رواتی واحفظنی من بین یدی ومن خلفی وعن یمینی وعن شمالی ومن فوقی واعوذ بعظمتک اغتال من تحتی۔ رائٹ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان دیکھا تھا کل ہم نے، سادہ زندگی گزارنا ایمان کی علامت ہے۔ دو نعمتیں ایسی ہے اکثر لوگ ان میں جو ہے اس کی قدر نہیں کرتے، ایک ہے صحت، دوسرا جو ہے فری ٹائم، فراغت۔ اور ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کے صحابہ نے پوچھا کہ آپ کے پاس دنیا کا ذکر آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم سن نہیں رہے ہو؟ آپ نے وارن کرنے کے لحاظ میں، کیا تم سن نہیں رہے ہو، کیا تم سن نہیں رہے ہو، کیا تم سن نہیں رہے ہو؟ بے شک سادگی و پراگندہ حالی ایمان کی دلیل ہے، سادگی ایمان کی دلیل ہے، بے شک سادگی اور پراگندہ حال ایمان کی دلیل ہے۔ اس سے مراد جو ہے ترک زینت اور آرائش نہیں، خستہ حالی نہیں، بلکہ میانہ روی اختیار کرنا۔ اور عافیت کا مطلب کیا ہے؟ عافیت جب ہم دعا مانگتے ہیں، دعاؤں سے بھی جو ہے آپ کے جسم پر بھی، روح پر بھی اثر ہوگا۔ آج جو ہم دیکھنے جا رہے ہیں روحانی صحت ہے، یہ کل جو ریوائیو کر رہی ہوں، جو صحت جو ہے جسمانی صحت کے بارے میں، مال و اولاد محفوظ رہتے ہیں، آزمائشوں سے حفاظت، صحت کا تندرستی، زندگی، اور جو ہے درد و تکلیف کی اس سے حفاظت، گناہوں کی بخشش اور عذاب سے بچا لیا جانا، یہ سب عافیت ہے۔ تو یہ جو ہے دنیا کی زندگی ہے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ سخت جان بنو، نعمتیں ہمیشہ باقی نہیں رہتی۔ تو لہٰذا جو ہے حضرت عبداللہ بن عمر کی روایت ہے کہ
میرا رسول اللہ نے میرا کندھا پکڑ کر فرمایا دنیا میں اس طرح رہو جس طرح کوئی مسافر راہ گزر ہوتا ہے، بخاری نے روایت کیا۔ اور حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ جب شام کا وقت ہو جائے تو صبح کا انتظار نہ کرو، جب صبح ہو جائے تو شام کا انتظار نہ کرو، اپنی صحت کے اوقات میں اپنی بیماری کے لیے کچھ بنا لو، اپنی زندگی میں موت کے لیے سامان پکڑ لو، بخاری نے روایت کیا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو دیکھ لیجئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب کبھی دنیا کی باتیں کرتے نا، فوری ان کا ڈائریکشن بدلا کر جو ہے آخرت کی طرف لے جایا کرتے۔ تو یہ جو ہے دنیا کے اعتبار سے، کل جو ہم نے سیکنڈ لیسن پڑھا تھا انداز زندگی، آج ہمارا تھرڈ لیسن ہے، وہ ہے روحانی صحت، یا اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ روحانی زندگی، کہ ہمارا جو ہے روح کس طرح ہونی چاہیے۔ ہم جو غذا لیتے ہیں وہ صرف صحت کے لیے کام آتی ہے، لیکن روح کس طریقے سے جو ہے مضبوط رہ سکتی ہے، اور جسمانی صحت کا انحصار روحانی صحت پر ہوتا ہے۔ جتنی ہماری روح صحت مند، وہ جو ہے جسم بھی اتنا صحت مند ہوتا ہے۔ اس کا تو ہے، آپ نے اگزامپل دیکھ لیا رمضان کے مہینے میں، آپ روزہ رکھ کر جو بڑے بڑے کام کیا کرتے تھے، اب عام دنوں میں کرنا مشکل ہو گیا پر۔ کیوں؟ کیونکہ روح جو ہے ایکٹیو ہو چکی تھی، روح صحت مند ہو گئی تھی، اس کا اثر جسم پر پڑ رہا تھا۔ تو اسی لیے یہ دعائیں جو ہے روح کو ٹچ کرتی ہیں، روح جب تقویت ہوتی ہے تو اس کا اثر لازم اس پر جسم پر ہوتا ہے۔ امریکہ میں ایک ریسرچ ہوا تھا ہاسپٹل میں، ڈاکٹرز نے جو ہے سورہ رحمان کے ذریعے سے مریضوں کی جو ہے علاج کیا۔ کچھ مریضوں کے لیے انہوں نے ٹیسٹ کرنے کے لیے سورہ رحمان کی تلاوت اور ان کے لیے خاص خصوصی طور پر دعائیں کیا کرتے تھے، تو ان کی بیماری میں افاقہ ہوتا چلا گیا، صحت مند ہوتے چلے گئے، تو ان کے اندر جینے کا ایک ہوپ آ گیا۔ تو انہوں نے کہا کہ تم سورہ رحمان کو پڑھو، تو وہ پڑھتے چلے گئے، ان کی بیماریاں دیکھ لیجئے، ان کے اندر روح تقویت ہوتی چلی گئی۔ ایک شخص کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اتنا بیمار ہو گیا تھا کہ مرنے کے قریب، لیکن جب یہ تھیراپی ان کے اوپر آزمایا گیا، صحت مند سورہ رحمان کو پڑھ رہے تھے، اس کے بعد دیکھیں اللہ نے ان کو اتنی توفیق کہ پورا قرآن انہوں نے پڑھ ڈالا۔ سبحان اللہ۔ تو یہ قرآن میں وہ تاثیر ہے، قرآن جو ہے مردوں کے اندر جان ڈال دیتی ہے، زندہ کر دیتی ہے۔ مردہ پڑی ہوئی زمین میں جیسے بارش پڑتے ہی اس کے اندر زندگی، مردہ پڑی ہوئی ضمیروں کو یہ قرآن کی بارش کی وجہ سے سیراب ہوتا ہے۔ یہ دیکھیے، روح بھی اوپر سے آئی ہے، بارش بھی اوپر سے نازل ہوتی ہے، قرآن بھی اللہ نے روح کی غذا اوپر سے نازل کیا ہے۔ اس نازل کرنے کے لیے کتنا اہتمام کیا گیا، اس کی عظمت دیکھ لیجئے۔ جو ایسا قرآن، اس کی خوراک جب ایسا انسان لیتا ہے، ابھی آج دیکھتے ہیں نا 58 وٹامنس کی دوا ملتی ہے، جو خواتین جو ہے بڑھاپے کی طرف جا رہے ہیں، کمزور ہو گئی ہیں، اس ملٹی وٹامنس کو لیجئے، تو لوگ لیتے ہیں نا۔ بہت سارے جو ہے کمپنیز ہیں، ڈاکٹرز ہیں، ایڈ دیتے ہیں کہ یہ وٹامنس لیجئے، جا کے آپ کو بڑھاپے سے دور رکھے گی، آپ کے جسم کو فٹ اینڈ ویل رکھے گی۔ بعض ایسے تھراپیز آ گئی ہیں، بعض ایسے جو ہیں سرجریز آ گئی ہیں، میڈیسنس آ گئی ہیں، ٹیوب، کریم، سب کچھ آ گئی ہیں، جو آپ کو بڑھاپا نہیں آنے دے گا، آپ کے اسکن کو ٹائٹ رکھے گا، آپ کے جلد کو ٹائٹ رکھے گا، یو ول لک اینگر، تھنر، پتہ نہیں فریشر، کیا کیا رکھنے گا، یہ سب ایڈز دیتے ہیں۔ ہو سکتا ہے یہ غلط ہے، میں تو کہتی ہوں تو یہ تو غلط ہے۔ کوئی انسان کو جو ہے بڑھاپا آنے سے کوئی چیز نہیں روک سکتی۔ ہاں، وہ احتیاط کر سکتے ہیں کہ 4 سال پہلے آنے کا جو ہے 5 سال بعد آئے گا، اٹس اوکے، لیکن جو اصل میں جو روح ہے، جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نیچرلی جو چیز، جو غذا اتاری گئی ہے، وہ انسان کو زندگی بخشتی ہے۔ قرآن پڑھنے والا کبھی بوڑھا نہیں ہوتا، قرآن پڑھنے والا کبھی مایوس نہیں ہوتا، قرآن پڑھنے والا کبھی اللہ سے جو ہے یعنی بھٹک نہیں جاتا، اللہ سے دور نہیں ہوتا، غفلت نہیں برتتا۔ تو یہ روح کو جو ہے تقویت کرنے والی چیز قرآن ہے۔ اور وہ روحانی بیماریاں، اور روحانی بیماری کیا ہے؟ آپ نے جو ہے بہت سارے جو ہے ٹیسٹ کرائے، آپ نے بیماری، آپ کو ٹانگوں میں درد آ گیا، پتہ نہیں بھوک نہیں لگ رہی، آپ کو نیند کی خماری آ گئی ہے، آپ کو کمزوری لاحق ہو گئی، دل چاہتا ہے کہ آپ بیڈ پر پڑے رہے، کوئی کام نہ کرے، ہوتا نا کبھی کبھار آتا ہے ڈپریشن، فرسٹریشن، یہ دو بیماریاں تو ہر ایک کو لازم پکڑ چکی ہے، بچہ، بڑا، بوڑھا، ٹینیجر، ہر ایک کو۔ کوئی کسی کے محبت عشق میں جو ہے مبتلا ہو گیا، ڈپریس ہو گیا کہ وہ لڑکی نہیں ملی، وہ لڑکی دور ہو گئی، جدائی جو ہے ڈپریشن میں مبتلا کر دی، کوئی چیز چھین لی گئی، کوئی نعمت، کوئی جو عزیز قریب اس دنیا سے نکل گیا۔
تو اس کے غم میں انسان جو ہے ڈپریس ہو جاتا ہے، فرسٹریٹڈ ہو جاتا ہے، دنیا میں دل نہیں لگتا، ایک ویرانگی چھا جاتی ہے، ویرانگی چھا جاتی ہے دلوں میں، گھروں کے حال دیکھ لیجئے، ایسا سناٹا، خاموشی، از اٹ اور ناٹ؟ یہ سب چیزیں نیچرل ہے، ہر ایک کے ساتھ ہوں گے، اللہ نے خود لیبلوکم ایکم احسن عملا، اور رات اور دن جیسے ہیں اسی طرح خوشی اور غم بھی اللہ نے لوگوں کے ساتھ، انسانوں کے ساتھ لگا دیا گیا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ مال ہوگا، فلانی چیز ہوگی تو غم نہیں ہوگا، یہ دل بہلانے کی چیز، یہ ہماری سوچ ہے، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ دل بہلانے کے لیے دنیا میں کوئی ایسی چیز نہیں بنائی گئی، نہ بنی ہے، نہ آگے جا کر بنے گی جس سے انسان کا دل بہل سکتا ہے۔ ٹیمپرری تو ہو سکتا ہے، ٹیمپرری بہل سکتا ہے، لیکن پرماننٹ سکون اور اطمینان نہیں مل سکتا، کیونکہ روحانی صحت کی کنجی کیا ہے، چابی کیا ہے؟ ایک خزانہ ہے ایک کمرے میں، آپ اس خزانے کو کھولنا ہے، اس پر تالا پڑا ہے، تو چابی تو ضروری ہے نا، ورنہ خزانہ تو ہے، چابی نہیں ہے تو پھر وہ خزانہ آپ کے لیے بیکار ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے آپ کی روحانی صحت کی کنجی کیا ہے؟ اطمینان قلب ہے، اطمینان اور سکون اس دل میں ہوگا جس میں اللہ کا خوف، اللہ کی محبت ایک ساتھ جمع ہو جاتے ہیں۔ تو یہ اطمینان قلب کیسے ملے گا آپ کو؟ اللہ کی محبت، اللہ کا خوف، دونوں چیزیں جمع ہو جاتے ہیں۔ ایسا انسان اول تو گناہ کی طرف مائل ہی نہیں ہوتا، گناہ سے بچا ہوا رہتا ہے، گناہ کی طرف نہیں جاتا، گناہ نہیں کرتا۔ اگر کوئی غلطی کر بھی بیٹھتا ہے تو فوری استغفار کرتا ہے، توبہ استغفار کرتا ہے، اس کا ازالہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس سلسلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب بندہ کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ دھبا پڑ جاتا ہے، اس کے بعد اگر وہ چھوڑ دے، معافی مانگ لے تو وہ دھبا ختم ہو جاتا ہے، اگر وہ گناہ کرتا رہے تو وہ دھبا بڑھتا چلا جاتا ہے، یہاں تک کہ اس کے پورے دل پر چھا جاتا ہے۔ اور اس حالت کا نام جو ہے رین ہے، رانا ہے نا، رین ہے، رین اس انسان کے دل پر دھبا، داغ جو ہے پھیل گیا ہے، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، ہرگز نہیں بلکہ دراصل ان کے دلوں پر برے اعمال کی وجہ سے زنگ چڑھ گیا ہے، زنگ چڑھ گیا ہے۔ تو یہاں پر واضح کر دیا گیا، حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، رسول اللہ نے فرمایا، میں اس شخص کے لیے جنت کے اطراف میں گھر دینے جانے کی ضمانت لیتا ہوں جو حق پر ہوتے ہوئے بھی جھگڑا چھوڑ دے، اور اس شخص کے لیے جنت کے درمیان میں گھر کا ضامن ہوں گا جو مذاق میں بھی جھوٹ نہ بولے، جھوٹ کو چھوڑ دے۔ اس شخص کے لیے جنت کے بالائی حصے میں گھر کی ضمانت دیتا ہوں جو اچھے اخلاق کا مالک بن جائے۔ سبحان اللہ، جنت کون نہیں چاہتا؟ آج جو بھی ہم محنت مشقت کر رہے ہیں کس کے لیے کر رہے ہیں؟ جنت پانے کے لیے ہی ہے نا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گارنٹی دی ہے، جو بھی جنت پانا چاہتا ہے، یعنی حق ہونے کے باوجود۔ ہمارے ساتھ دیکھ لیجئے، بہت سارے لوگوں نے ظلم زیادتی کی، حق نہیں دیا، بھائیوں نے جو ہے پراپرٹی میں حق مار لیا، نہیں دیا، واٹ ایور اٹ میں بھی۔ آپ جو ہے اچھا کرتی ہیں لیکن سسرال میں آپ کو لوگ پسند نہیں کرتے، آپ کی ساس پسند نہیں کرتی، آپ کی ننند آپ سے اچھے جو ہے سیدھے منہ بات نہیں کرتی، تو انسان کو دیکھیے ایک قسم کا ڈپریشن ہو جاتا ہے کہ وہ سب مجھے لوگ پسند نہیں کرتے، میں اچھی نہیں ہوں، میرے عادات اچھے نہیں ہوں گے اسی لیے لوگ پسند نہیں کرتے، میں غریب ہوں اسی لیے میری عزت نہیں سسرال میں جو ہے اچھا نہیں بولتی اسی لیے بچے مجھے پسند نہیں کرتے۔ بہت سارے چیزیں جو ہے یہ انسان کو جو ہے ڈپریس کر دیتی ہیں۔ یہ ڈپریس ایسی چیز ہے جیسا کہ دیکھیے کسی چیز کو آپ رکھ دیجئے کئی دن تک تو اس کے اندر کیڑا لگ جاتا نا، اسی طریقے سے قرآن میں اس کو جو ہے زنگ کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، جیسے لوہے کو پانی سے جو ہے زنگ لگ جاتا ہے، اسی طرح دلوں کو بھی زنگ چڑھ جاتا ہے۔ دلوں کو زنگ چڑھنے کے وجہ کیا ہے؟ واٹ آر دا ریزن کہ دل سخت ہو جاتے ہیں؟ نمبر ون، گناہوں کی وجہ سے۔ جب گناہ ہوتا ہے تو دل پر ایک سیاہ داغ اتنا بڑھ جاتا ہے تو پھر وہ ہے پورے دل پر چھا جاتا ہے۔ اور تو جسمانی صحت کے ساتھ ساتھ روحانی صحت کا بھی خیال رکھنا بہت ضروری ہے۔ روحانی صحت کی کنجی اطمینان قلب ہے۔ وہ اطمینان کہاں ملتا ہے؟ اس دل میں ملتا ہے۔ دل تو ہے، آرٹریز کام کر رہی ہے، فنکشننگ ہو رہا ہے، بلڈ سرکولیشن، ایوری تھنگ، آپ جا کر جو ہے ٹیسٹ بھی کرا کر آئے۔ کبھی کبھار ہوتا نا آپ نیند میں اچھے ہیں، گہری نیند میں گھبرا کر اٹھتے ہیں، کیا ہے یہ گھبراہٹ؟ کوئی چیز ہے آپ کو بادر کر رہی ہے، کوئی پاس کا گناہ ہے آپ کو تنگ کر رہا ہے، کوئی حق تلفی ہے آپ کو چین سے سونے نہیں دے رہا ہے۔ آپ سو تو گئے، فنکشننگ تو سب کچھ چل رہے ہیں، لیکن وہ دماغ میں وہ رنگ ہو رہی ہے۔
کوئی ایسی چیز ہو رہی ہے، اب فوری ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ پتہ نہیں پالپیٹیشن ہو رہا ہے فلانا، بعض لوگوں کو دل تیزی سے دھڑکنے لگتا ہے، یہ گھبراہٹ، پتہ نہیں کچھ ہونے والا ہے، کچھ ہوئے گا، ہے یا نہیں بتائیے؟ ایسے تمام چیزیں ہوتے ہیں یا نہیں؟ بس کچھ نہیں، بیٹھے ہیں آپ، دل کہنے لگتا ہے کہ کچھ برا ہونے والا، کچھ بیڈ نیوز سننے کو ملے گی، کچھ ہوگا، اب گھبراہٹ ہو جاتی ہے۔ گھبراہٹ جیسے ہو گئی، یہ تو دل میں سوچا، دماغ نے اس کا اثر لیا، جسم پر اس کے آثار نمودار ہونے لگے، جسم کاپنے لگا، آپ کے دیدے کھڑے ہو جاتے ہیں، کوئی ایسی چیز آپ دیکھ لیتے ہیں، اچانک سانپ آ گیا، ایک اژدہا آ گیا، ایک شیر آ گیا، آپ کی کیفیت کیسی ہوتی ہے؟ انیکسپیکٹڈ کوئی زندگی میں آپ کے ایک واقعہ پیش آ گیا، آپ سوچے نہیں تھے، بالکل برخلاف ہو گیا، کسی کی اچانک موت ہو جانا، اچانک جاب کا چھوٹ جانا، اور کوئی پریگننٹ ہے، اس کا جو ہے مس کیریج ہو جانا، کوئی ایسی چیز ہو جاتی ہے، آپ نے سوچا ہی نہیں، اس کا تصور ہی نہیں کیا، تو جب انیکسپیکٹڈ حالات انسان پر وارد ہوتے ہیں، ایک دم ڈپریس ہو جاتا ہے، بجھ جاتا ہے، جیسا روشن چراغ بجھ جاتا ہے، اسی طریقے سے جیسے دیکھیے کینڈل جل رہی تو ہم نے ہاتھ سے اس کو یا منہ کے پھوک سے بجھا دیا نا، اسی طرح کوئی زندگی کا ایک حالت، ایک انسیڈنٹ، ایک واقعہ ہمارے دلوں کو بجھا دیتا ہے۔ جب دل بجھ جاتے ہیں تو ڈپریس ہو جاتے ہیں، دلوں میں اندھیرا، تو پھر باہر کتنی بھی روشنی کیوں نہ ہو جائے، دل میں گھبراہٹ، تو باہر کتنے ہی جو ہے دل بہلانے والے چیز کیوں نہ ہو جائے، انسان کو سکون اطمینان نہیں دیتی۔ آپ کے پاس بڑا سا گھر ہے، گاڑی ہے، بنگلہ، موٹر، کھانے کی سب چیزیں موجود، نوکر چاکر، پھر بھی آپ اکیلا پن، تنہائی محسوس کر رہے ہیں۔ جو لوگ بوڑھے ہو گئے ہیں، جو 50s کراس کر چکے ہیں، جن کے شوہروں کا انتقال ہو گیا ہے، بچے بڑے بڑے جو ہے اپنی جگہ پہ ویل سیٹل ہو گئے ہیں، ان کی کیفیت دیکھ لیجیے، اور جو ہے سب کچھ ہونے کے باوجود جو ہے کوئی جو ہے آپ سے بات کرنے والا نہیں، ڈپریس ہو جاتے ہیں، اور جو ہے ساس کی جو پوزیشن میں آپ آ گئے، بہوؤں کی جو ہے آپ ان کی جو ہے ترچی نظر آپ کو برداشت نہیں ہوتی، آپ کو ٹائم چھوڑ کر جو انہوں نے چائے ناشتہ دیا وہ برداشت نہیں، کہ دیکھو میری تو پرواہ نہیں، میں بوڑھی ہو گئی تو میری پرواہ نہیں، مجھے بوجھ سمجھا جا رہا ہے، ایسے جو ہے کچھ سوچ کر اپنے سے لوگ اپنے اوپر جو ہے بوجھ طاری کر لیتے ہیں، غم طاری کر لیتے ہیں، اس کو آج کی ٹرمینالوجی میں جو ہے ڈپریشن، فرسٹریشن، ہائپر ٹینشن، یہ سب کہتے ہیں، سٹریس میں رہنا جس کو کہتے ہیں۔ کسی بھی ادیان میں، کسی بھی میڈیکل میں آج تک ان بیماریوں کا علاج نہیں ہے، نو نیور ایور، بات لکھ لیجئے، صرف اور صرف روحانی بیماریوں کا علاج اللہ تعالیٰ نے دین اسلام میں، قرآن میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت میں اللہ نے، سیرت میں اللہ نے رکھ دیا ہے، جو آج ہم اس کو مس کر رہے ہیں۔ تو جتنی ہماری جو ہے روح صحت مند ہوگی، اس کا اثر ہمارے جسم پر نمودار ہوگا۔ تو یہ گناہوں کی وجہ سے دلوں پر زنگ چڑھ جاتا ہے، کوئی گھبراہٹ ہوتی ہے ہمیں اداس کر دیتی ہے۔ دیکھیے کسی کا حق آپ نے مار لیا، آپ جو ہے گھر پہ گھر بنا لیے، بلڈنگز بنا لیے، عیش و آرام کی زندگی ہے، تھوڑے دن کے بعد جو ہے پھر وہ گھر اچھا نہیں لگنے لگتا، وہ گھر ہی کاٹنے کو آتا ہے، آپ اکیلے ہیں، تنہا ہے، کوئی بات کرنے والا نہیں آپ کو، تو پھر وہ گھر کا فائدہ کیا؟ آپ نے وہ گھر کس سے لیا؟ نہ کسی کا حق مار کر لیا، تو پھر کیسے آپ کو اس گھر میں دل لگے گا، کیسی رحمت، کیسے سکون آئے گا؟ تو یہ ہمیں جانچ کر دیکھنا چاہیے، میرے دل کی اداسی کی وجہ کیا ہے؟ کیا کوئی گناہ؟ فوری اللہ سے توبہ استغفار کی نماز کو لازم پکڑ لیجئے، 2 رکعت ہلکی پھلکی قل هو اللہ انا اعطینا سے اللہ جو گناہ جان کر انجانے میں اللہ معاف فرما دے، اگر کسی کا حق لیا ہے، اگر وہ چیزیں ہیں، لے جا کر واپس کر دیجئے، معافی تلافی کر لیجئے، اگر وہ دنیا سے رخصت ہو گئے، ان کے نام کا وہ صدقہ و خیرات کر دیجئے، تاکہ آپ کے دل پہ سے تو بوجھ اتر جائے۔ ایک صحابیہ کہنے لگے اللہ کے نبی میرا دل سخت ہو گیا، کسی یتیم کے سر پر ہاتھ پھرا دو، یعنی کسی یتیم کی کفالت کرو، تمام گھروں میں سے بہتر گھر وہ قرار دے دیا گیا جس میں یتیم کی کفالت ہوتی ہے، محبت شفقت کے ساتھ، باپ نہیں، کیسے جائز اس کے خواہشات کو پورا کروں، اس کی کیئر ٹیک کرنا، کوئی بھٹک نہ جائے، اس کا جو ہے کیئر ٹیک کرنا، اس کی حفاظت کرنا، دین کی طرف لے کر آنا، یہ تمام چیزیں، کھانا پلانا نہیں ہے، یہ تو اللہ کھلاتا ہے، ذریعہ کسی اور کو بناتا ہے، اس کو گرو کرنے، اس کی شخصیت سازی، پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کے لیے اس کی نگرانی کرنا، نگہداشت، یتیم لڑکیاں ہیں ان کا نکاح کرانا، تعلیم کے لیے کوئی جو ہے مارے مارے پھر رہا ہے، کوئی اس کے لیے جو ہے نوکری کا انتظام کرانا، جابس کا انتظام، کسی کی مدد کر دینا، یہ چھوٹے چھوٹے کام کرنے سے یہ جو دل کے غبار ہے، اندھیرے ہیں،
जो गुप्त अंधेरा है, कितना बड़ा सा महल क्यों ना हो जाए, छोटा सा सुराख भी होगा ना, उसमें से रोशनी जो सूरज की आएगी। कभी आप देख लीजिए गांव में, देहातों में, अब आजकल तो ये सिस्टम ही नहीं रहा, वरना देख लीजिए मेन घर के दरमियान में एक ऐसी छोटा सा होल रख कर रख दिया जाता, उससे सूरज की शुआएं आती हैं, तो वो शुआओं में से धूल नजर आती है। आप हाथ रखते हैं, बचपन में खेला करते थे हम, कोई भी छोटा सा सुराख, उससे शुआएं आती हैं, वो देखिए रेस आ रहे होते हैं, तो कैसे रेस आ रहे होते हैं, वो छोटा सा ही क्यों ना हो जाए पूरे माहौल को किस तरह रोशन कर देता है। उसी तरीके से आपका छोटा सा अमल आपके जो है रूह को जो बीमार कर चुका है, ये रोशन कर सकता है। तो नंबर 1 गुनाहों की वजह से, नंबर 2 खौफ की वजह से। खौफ, पता नहीं क्या होगा, पता नहीं कल क्या होगा, आज यहाँ से चले जा रहे हैं, पता नहीं इंडो पाकिस्तान में कैसा हमारा गुजारा, रहने के लिए घर नहीं, छत नहीं, कैसे जाकर ससुराल में रहेंगे, कैसे इतने लोगों में रहेंगे एक खैबत जाने से पहले। और उसके बाद जो है जॉब चले गई, क्या मिलेगा, जॉब कैसे करेंगे, पीछे इतने लोग खाने वाले, मेरे डिपेंडेंट्स इतने लोग हैं, क्या करेंगे, ये फिक्र लग जाती है। रात आती है तो बस लोगों को खौफ, खौफ ज़दा हो जाते हैं, रात अंधेरी, सब सो जाते हैं, गुप अंधेरा, पता नहीं कभी कोई चीज अटैक, जो होता है, बीमार होता है, जो मरीज होता है, चाहे दिल का हो, चाहे शुगर पेशेंट, बीपी, उसको डर लगता है कहीं रात के वक्त शुगर डाउन ना हो जाए, कहीं बीमारी ना अटैक कर दे, कभी अटैक ना आ जाए, रात का, रात होते ही खौफ हो जाना। कुछ लोगों को इंसानों से खौफ, किसी की बदजबानी, बदसलूकी, बदरवैयों से, जब भी वो घर में आते हैं तो खौफ, पता नहीं अब क्या तूफान लेकर आएगा, पता नहीं क्या बात कह देगा, पता नहीं कैसी बेइज्जती कर देगा, इसको बात का करने का तमीज नहीं, सलीका नहीं, चार लोगों के आगे मेरी इज्जत बेइज्जती ना कर दे। कभी किसी इंसान से डर, कभी किसी चीज से डर, कभी नेमतें जमाने का शौक, नेमतें जमा कर इसका खो जाने का डर, पता नहीं इतना बड़ा तो मैंने बना दिया, कौन रहेगा मेरे बाद, क्या करेंगे, इतना बड़ा एम्पायर तो खड़ा कर दिया, कौन इसको इस्तेमाल करेगा। जब नजरों के सामने जो चीज आपने बनाई है उसका गलत इस्तेमाल हो रहा है, तो आपके दिल पर कैसे गुजरेगी। जो सासें होते हैं, जो सास बहू में जो किटपिट होती है, वजह क्या है, सास ने अपने 25-30 साल, 40 साल, 45 साल जो सर्विस देकर अपने घर को सजाया, बनाया, किचन को सेट किया, आज की बहू आकर वहां छुरी निकाली, काटी, उधर फेंक दी, चम्मच हलाया, उधर रख दिया, जो अब जान से भी ज्यादा जो उसको साफ सफाई में जो लगाते हैं, किचन बड़ा अजीज होता है ना खवातीन को, उसको झाड़ने में, धोने में, पोंछने में कितना वक्त लगाते हैं। बास खवातीन जो होते हैं सोते वक्त किचन को साफ कर कर, बर्तन साफ कर कर सोते हैं। अब बहू को देख रहे हैं कि बस इनडिसिप्लिन है, चमचा हलाया, उधर रख दिया, जो है कुछ उबाल दिया तो पूरा चूल्हा जो है खराब हो गया, बस उसको पोंछा नहीं, वो सूख गया, फिर जला रहे हैं तो पूरा काला हो गया। ये सब चीजें ना, ये देखकर उनको बर्दाश्त नहीं होता, अगर टोकते हैं तो नाराज होते हैं, रोकते हैं तो बुरा भला, फिर इसमें जो है क्लैशेस आना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि उसने जो मेहनत से किचन, ये घर जमाया, सहनता, फर्नीचर लाया, जिसको जहां पर रखा, प्लेसमेंट किया, अब बहू आकर कहती नहीं नहीं ये सोफा यहाँ पर अच्छा नहीं लग रहा है, इसको उठाकर वहां रखो, उसको उठाकर वहां कोने में फेंक दिया, और टेबल रखी, उसमें पूरे दुनिया का चीजें लाकर रख दी गई। तो अब जो सीनियरिटी के लोग होते हैं, ये तमाम इनडिसिप्लिन कैसे बर्दाश्त करेंगे। नौजवानों को डिसिप्लिन नहीं आता, तरतीब नहीं आती, कुछ बोलेंगे तो फिर सास का रिश्ता ही बुरा, फिर उसमें देख लीजिए सास हमारी बहुत बोलती। अब ये चीजें जब सास को मालूम हुई तो डिप्रेस, मैं तो इसको इतना अच्छा वेल चीज दिया, मैंने उसको अच्छाई के लिए बताया तो ये नाराज हो गई, मेरे मुझे जो है बदनाम कर रही है, उसके अंदर डिप्रेशन, और ये देखिए तनाव आ गया, टेंशन आ गया, उसका मुंह इधर, इसका मुंह इधर। वो पता नहीं बेटे को, माँ भी बेटे को कहती कि तेरी बीवी को कहना, बेटा भी कहता है, बीवी कहती तुम्हारी माँ को कहना, और वो बेचारा तो क्या कहेगा, ना बीवी को कह सकता, ना माँ को कह सकता, आकर माँ की गोद में सर रख देता है कि अम्मा क्या करूं, बीवी जुल्म करती है, अम्मा तुम ही सबर कर लो। अभी क्या करेगा बेचारा। तो ये ऐसे हालात, ये हमारे घरों में रोजाना चल रहे हैं। ज्यादा फैमिलीज हो जाते हैं, कंबाइन सिस्टम नहीं है इस्लाम में, आप एक एक को जिम्मेदारी दे दीजिए, एक कमरा एक बेटे का, दूसरा कमरा दूसरा बेटे का, बस एक एक अपना अपनी ड्यूटी, अपना अपना खाए पकाए, बस एक एक दिन एक एक बेटा माँ बाप को दे देगा खाना, बस खत्म। ये झंझट ही नहीं रहेगी, अपने अपने कमरे साफ कर लेंगे, अपना अपना पकवान करेगा, जो पकाएगा वो किचन साफ करेगा, जो करेगा वो जो कर लेगा। ये ऐसा डिसिप्लिन मेंटेन करेंगे तो नो झगड़ा, नो फाइटिंग्स, नो तनाव, नो डिप्रेशन, नो फ्रस्ट्रेशन।
ہم کھانے کم کھاتے ہیں، میڈیسن زیادہ لے کر سوتے ہیں، سکون کم ہے، پریشانی ٹینشن بہت زیادہ ہے. یہ تمام چیزوں نے ہمیں عمر سے پہلے بوڑھا کر دیا، بڑھاپے کی طرف لے کر گئے، ہارمونل امبیلنس ہو گئے، اوبیسٹی آ گئی، غم جب بڑھتا چلا گیا تو انسان پھول جاتا ہے، کبھی خوشی سے پھول جاتا ہے تو کبھی غم سے بھی پھول جاتا ہے. تو یہ تمام چیزیں، ڈسٹربینس، انڈسپلین، ہمارے مرضی کے مطابق کوئی چیز نہیں، گھر میں کوئی بات نہیں سنتا ہماری، کوئی فرما بردار نہیں. Is it or not؟ اب یہ چیزیں اندر جو چل رہی ہے ہمارے سسٹم کو بگاڑ دیتی ہے. آپ دیکھیے گرائنڈر مکس کر رہے ہیں نا، وہ ایک روٹیٹ میں ہو رہا ہے، آپ نے ٹھک سے جو ہے بغیر مشین کو آف کرے. بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کوئی چیزوں کا جو ہے اچھی طریقے سے استعمال بھی نہیں آتا، بڑے رف قسم کے ہوتے ہیں. آپ کے گھروں میں بھی میٹس ہوتے ہیں، دیکھیں فوری اوپر کا ڈھکنا کھولے کہ چمچ پھرا دیتے ہیں، اس سے گڑ 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 آواز آنے لگتی ہے یا مشین رک جاتی ہے. بہت سارے ایسے چیزیں ہوتے ہیں. تو ہر چیز کو جو ہے کیئر ٹیک کرنا ہے، بہت اچھی طریقے سے استعمال کرنا ہے، ہینڈل وتھ کیئر کرنا ہے. رفلی یوز کریں گے تو چیزیں ٹوٹ جائیں گی. تو اسی طرح دل کا معاملہ بہت نازک ہوتا ہے، یہ بہت جلدی جو ہے خراب بھی ہو جاتا ہے، بہت جلدی اس پر داغ دھبے بھی لگ جاتے ہیں، بہت جلدی بھی یہ بجھ جاتا ہے. تمام جسم میں اگر کوئی چیز کمزور ہے تو یہ دل ہی ہوتا ہے. تو لہٰذا اس کو ہمیں مضبوط کرنا ہے. تو مضبوط کرنے کے لیے آپ کتنی بھی دوائیں کھا لے، اچھا فوڈ بھی لے لے، یہ جسم کو تو آپ کی تقویت دے سکتا ہے، روح کو تقویت نہیں دے سکتا. جس خدا نے ہمیں جسمانی حیت کے لیے، جسم کو قوت بخشنے کے لیے زمین سے جو اجزاء، جو پیداوار ہمارے لیے نکالا ہے، وہی رب ہماری روح کی غذا کے لیے بھی اوپر سے جو اس کی غذا نازل کی ہے. تو ہمیں 3 کام کریں گے تو ہمیں جو ہے دنیا سے محبت بھی ہمارے دلوں سے نکل جائے گی، چیزوں کی اتنی اہمیت نہیں رہیں گی، ہم جو ہے کسی چیز کو بادر بھی نہیں کریں گے، اور آخرت کے بارے میں ہم سوچنے لگیں گے. یہ 3 چیزیں کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، ابو امامہ بحری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، میں اس شخص کے لیے جنت کے اطراف گھر دینے کی ضمانت، یعنی جنت کی باؤنڈری میں گھر، جو حق ہونے پر بھی جھگڑا چھوڑ دے. پراپرٹی میں نہیں دیا، بھائی نے لے لیا، بہن نے لے لیا، کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں، اللہ مجھے اس سے بڑا گھر جنت میں دے دے گا، بڑا دل کر دیجئے، چھوڑ دیجئے، بھائی تو لیا نا، کیا ہو جائے گا، کوئی بات نہیں. حق ہونے کے باوجود بھی حق چھوڑ دے، ظلم کرنے کے باوجود بھی معاف کر دے. شوہر بھی ظلم کرتے ہیں، بیویاں شوہروں پر ظلم کرتے ہیں، سسرال میں ظلم ہوتا ہے، واٹ ایور اٹ میں بھی، کلیگس میں ایک کو تو بہت زیادہ کام دیا جاتا ہے، ایک کو نہیں. ڈیوٹیز جو ہے آپ کو ہمیشہ رات کی ڈالتے ہیں، دن کی جو ہے دوسروں کو دیتے ہیں. چھٹیوں میں آپ کو زیادہ کام کرنا پڑتا ہے، لوکلز جو ہے چلے جاتے ہیں. دنیا زندگی میں بہت ساری چیزیں ہمیں یہ روٹین میں آ رہا ہے یا نہیں ہے؟ ایسی چیزیں ہوتی ہیں حق سے جو ہے ناحق ہوتی ہیں. تو یہ جو حق پسند ہوتے ہیں، مومن ہوتے ہیں، برداشت نہیں کرتے. لیکن اگر آپ اللہ کے لیے برداشت کر لیں گے تو اللہ کے نبی کا وعدہ ہے جنت کے اطراف میں اس کے لیے گھر ہوگا. اور نمبر 2، اس شخص کے لیے جنت کے درمیان میں گھر کی ضمانت، مڈل آف جنت میں، جو مذاق میں بھی جھوٹ بولنا چھوڑ دے. تو جھوٹ کو چھوڑ دینا ہے، اپریل فول نہیں بنانا ہے، مذاق میں بھی جھوٹ نہیں کہنا ہے. بہت سب کی لیگ پولنگ کیے، بہت ان کو جو ہے ٹارچر کیا، پھر وہ رونے لگے یا پریشان، تو ہم تھوڑی سیریسلی تم یہ بات کو ہم تو بس جسٹ کڈنگ، جسٹ جوکنگ. انسان کو جو ہے خبر میں اتار دینا، پھر کہنا کہ ہم تو جوک کر رہے تھے. ایسا نہیں، کسی کی تذلیل نہیں، کسی کو موت نہیں، جوک نہیں، آڑے نام سے نہیں، کسی کے نسب حسب پر جو ہے عیب نہیں کرنا ہے، کسی کو برے القاب سے نہیں. ان کا تو کیا خاندان ہے، یہ تو بس گرے ہوئے لوگ، یہ تو غریب غربا، ان کے پاس کھانے کے لیے نہیں، یہ کیا دیں گے، یہ تو پھٹیچر قسم کے لوگ ہیں. نہ نہ نہ، یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے. جھوٹ بولنا، جھوٹ پر عمل کرنا چھوڑ دے گا، جنت کے درمیان میں اس کا ہے. تیسرا جو ہے جنت میں اس کے لیے بالائی حصے میں گھر کی ضمانت، جو اچھے اخلاق کا مالک بنتا ہے، غصے کو پی جاتا ہے، کسی کو برا بھلا نہیں کہتا، کسی کے ساتھ بدتمیزی نہیں، بد اخلاقی کے نہیں، نرم گوئی کے ساتھ، رحمت محبت مودت کے ساتھ رہتا ہے. حقوق اللہ یہ بات جو ہے ادا کرتا ہے، بندوں کا بھی حق، اللہ کا بھی حق، نرمی کے ساتھ بڑوں کا عزت کرتا ہے، کام خود زیادہ کرتا ہے، دوسروں کو جو ہے آرام دیتا ہے. یہ سب کچھ جو کرتے اچھے اخلاق. تم سب میں میں بہتر اخلاق کا مالک ہوں، اللہ کے رسول کی حدیث ہے.
تو یہ جو 3 عادتیں جو اپنا لیں گے تو جنت میں چاہے اس کی باؤنڈری میں ہو، درمیان میں ہو یا بالائی خانہ میں گھر ملے گا. تو کیا ہمیں جنت نہیں چاہیے؟ جنت کے لیے ہی تو اتنا ہم خود محنت مشقت کرتے ہیں. لیکن اپنے دل کو، اپنے ایموشنز کو، اپنے تھاٹس کو، اپنے فیلنگز کو کنٹرول کریے. اس سے آپ کی روح بھی ہیلدی رہے گی. روح ہیلدی رہے گی تو اس کا افیکٹ جو ہے آپ کے جسم پر پڑے گا. کیسے؟ مہندی آپ ہاتھ پر لگاتے ہیں نا، مہندی دھو جانے کے بعد بھی، دھل جانے کے بعد بھی آپ کے ہاتھ پر کلر چھوڑی جاتی ہے نا، اسی طریقے سے آپ کی روح صحت مند ہوگی تو آپ کا جسم بھی صحت مند ہوگا. روح کو صحت مند کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ گناہوں سے دور. اگر گناہ ہو جائے تو توبہ استغفار، ہمیشہ کثرت سے توبہ استغفار. کسی کا حق دبوچا ہے تو دے دینا ہے. یہ تمام چیزیں دل کی سختی ہے، دل کی بیماریاں ہیں. آپ نے جو ہے جا کر دل تیزی سے دھڑک رہا ہے، پتہ نہیں گھبراہٹ ہو رہی، جا کر آپ نے ٹیسٹ کرایا. آپ نے جو ہے پورا سسٹم کھول کر بتا دیا ہوا تھا کہ کچھ نہیں آپ کے پاس بیماری ہے. کیا ہے؟ یہ روح کی بیماری ہے. آپ کی روح بیمار ہو چکی ہے. صحت تو اچھا ہے، جو ہے ہارٹ آپ کا فنکشننگ کر رہا ہے، ایک سیکنڈ میں 72 ٹائمز لب ڈب کر رہا ہے. ایوری تھنگ از گڈ، اوکے. لیکن آپ کی صحت، آپ کی روح جو ہے بیمار ہو گئی ہے. تو جب شام کا وقت ہو جائے تو صبح کا انتظار کرو، اور صبح ہو جائے تو شام کا انتظار نہ کرو. اور اپنی صحت کے اوقات میں، اپنی بیماری کے لیے کچھ بنا لو. صحت ہے، فراخت ہے، خامخواہ بیٹھے ہوئے ہیں ٹی وی کے چینل، اٹھ کر 2 رکعت نماز شکرانے کے پڑھیے، توبہ استغفار کے پڑھیے، صحت کے پڑھیے، اور کوئی نہ کوئی پڑھتے رہیے. غنیمت سمجھیے، ورنہ یہ زندگی ختم ہو جائے گی، صحت بیماری میں مبتلا ہو جائے گی. تو اس طریقے سے غفلت سے بیدار کر دیا گیا. اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے ابن آدم، تم اپنے آپ کو میری عبادت کے لیے فارغ کر لو، میں تمہارے دل کو بے نیازی سے بھر دوں گا. سبحان اللہ. یہ بہت اہم ترین حدیث ہے. اگر ہم ان حدیثوں کو اپنائیں گے نا، یہ ہماری روح جو ہے ایکٹیو بھی ہو جائے گی، صحت مند بھی ہو جائے گی. ہمارا ڈپریشن، فرسٹریشن، ہماری اداسی، ہمارا غم، ہمارا رنج، ہماری نا امیدیں، لوگوں سے بے نیاز ہو جائیں گے. ایسا آپ کے اندر سیلف کانفیڈنس آ جائے گا، آپ جیسا آئرن وومن کوئی نہیں رہے گا. لوگ کہیں گے ہو کیا گیا اس کو، کل تک کیسی مریل مچھر پڑی ہوئی تھی، آج کیا ہو گئی اتنی ایکٹیو، یہ کیا ہے؟ آپ کو پتا چل گیا کہ میری روح بیمار تھی. روح پر آپ نے ورک آؤٹ کرنا شروع کر دیا. سبحان اللہ. یہ روح کو ورک آؤٹ کرنے کے لیے میڈیسنز قرآن اور حدیث ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اے ابن آدم، تم اپنے آپ کو میری عبادت کے لیے فارغ کر لو تو میں تمہارے دل کو بے نیازی سے بھر دوں گا. بے نیازی، کسی کی پرواہ ہی نہیں. کوئی بات کرے، کوئی لا کر دے، کوئی پوچھے، کوئی نہ پوچھے، کوئی پرواہ ہی نہیں کرتا. بہو لا کر چائے دے نہ دے، اپنے ٹائم پر جائیں گے، چائے نہیں ملی گئے بنا لیے پی لیے. غم نہیں، نہ اداسی. نہیں نہیں، کیوں نہیں لا کر دی؟ اس کو لا کر دینا چاہیے. میں ساس ہوں، میری بات ماننا چاہیے. نہیں، حق ہونے کے باوجود حق چھوڑ دیجئے. آپ کا سٹیٹس مقام ہونے کے باوجود آپ کو عزت نہیں مل رہی ہے تو چھوڑ دیجئے. اللہ آپ کے لیے اطراف جنت کے اطراف ہے. جب بھی ایسا دل ٹوٹ جائے گا نا، یہ اس حدیث کو یاد کر لیجئے، آپ کو تقویت مل جائے گی. اور وقت کو جو ہے اچھی طریقے سے بیٹھے ہیں، کوئی بات نہیں، بیٹھے بیٹھے نماز پڑھ لیجئے 2 رکعت. پھر ہو گئی، پھر 2 رکعت پڑھتے جائے. دل لگے نہ لگے، غم میں ہو، خوشی میں ہو، رنج میں ہو، اگر ہلا گلا ہے گھر میں، اداسی ہے، نو پرابلم. ڈونٹ بادر اباؤٹ آل دیس تھنگس. جسٹ گو آن ریڈنگ، گو آن پرفارمنگ. نماز نماز نماز. قرآن میں پڑھ رہے ہیں، سمجھ میں آنے، پڑھتے جائے پڑھتے جائے. ایک وقت آئے گا دل کو ڈھارس، سکون مل جائے گا، ٹھہراؤ بنا جائے گا آپ کے اندر. تو یہ بہت پیاری حدیث ہے. جو بندہ جب کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر سیاہ، تو یہ تو سختی کو دور کرنے کے لیے توبہ استغفار ہمیں پڑھنا کرنا چاہیے. ایک اور حدیث جو ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابن آدم، تم اپنے رب کو، اپنے آپ کو میری عبادت کے لیے فارغ کر لو. جلدی یہ کام کرنا، مجھے 2 رکعت نماز پڑھنی، جلدی میں یہ کام سے فارغ ہو جاؤں، مجھے قرآن کی تلاوت، یہ ذکر و اذکار. اگر آپ کچھ کام کر رہے ہیں، آپ کے ہاتھ انوالو ہیں، لیکن زبان تو آپ کی فری ہے نا. اللہ کا شکر، الحمدللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر، استغفر اللہ، لا حول ولا قوت. اپنے آپ کو جب آپ فری ہو گئے تو آپ نماز کے لیے، اگر آپ فری ہو گئے تو قرآن لیٹے بھی ہیں، فون میں ایپ کھولے کر قرآن پڑھتے چاہیے. یہ چیزیں جو ہے آپ کی روح پر جو ہے ملٹی وٹامن کا جو ہے
جیسے ملٹی وٹامن لیتا ہے تو کمزوری کی انسان کی کمزوری دور ہو جاتی ہے، اس کی جو ہے توانائی اس کو آنے لگتی ہے، انرجیٹک ہونے لگتا ہے، بڑھاپا دور ہونے لگتا ہے، جوان ہونے لگتے ہیں. اس اٹ نا؟ کنٹینیوسلی کوئی بھی عمل کریں گے تبھی ہے نا. بعض لوگ دیکھیے دوا بھی لیتے ہیں، کوئی بھی دوا ملٹی وٹامن تھوڑے دن اس کے بعد چھوڑ دیتے ہیں. اسی طرح ہم دعائیں پڑھتے ہیں انٹرسٹ سے 3-4 دن، اس کے بعد چھوڑ دیتے ہیں. اسی لیے ہم پر اثر نہیں ہوتا. پھر کہتے ہیں ہم نے تو بہت ٹیسٹ کر لیا جی، بہت ٹرائلز کر لیا، کچھ نہیں ہوا. کنٹینیوٹی از موسٹ اینڈ مور امپورٹینٹ. اللہ کو وہ عمل پسند ہے چاہے وہ تھوڑا ہی کیوں نہ ہو جائے، کنٹینیوٹی کے ساتھ ہونا چاہیے. تو جبھی بھی تم فارغ ہو جاؤ تو تم اپنے آپ کو میری عبادت کے لیے فارغ کر لو، تو میں تمہارے دل کو بے نیازی سے بھر دوں گا، اور تمہارا فخر یعنی تمہاری غریبی، تمہاری محتاجی، لاچارگی سب میں دور کر دوں گا، تمہاری بے بسی دور کر دوں گا. اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو میں تمہارے دونوں ہاتھ کاموں میں مشغول کر دوں گا، اس کے باوجود تمہارے فخر، تمہاری محتاجی کچھ ختم نہیں ہوگی. تو اللہ اتنا جو ہے، اگر ہم فراغت کے اوقات کو اللہ کی یاد میں جو ہے صرف نہیں کریں گے تو اللہ اتنا بزی کر دے گا، ہمیں نماز پڑھنے کی فرصت نہیں. کہتے ہیں نا پتہ نہیں صبح کب ہوئی، شام کب ہوئی، بچوں میں بڑی رہی، وہ فلانے مہمان آ گئے. کہتے ہیں نہیں کہتے؟ ایک مومن جو ہے اپنا ٹائم ٹیبل، اپنا ڈسپلن کبھی بریک نہیں کرتا. وہ کیسے حالات کیوں نہ ہو جائے، لمبی لمبی قرات کرتا تھا، اب لوگ آ گئے ہیں، ہلا گلا ہے گھر میں، آپ بزی ہیں، شادی کا موقع، مہمان آ گئے، کوئی بات نہیں، 2 رکعت ہلکی پھلکی پڑھتا اٹھ جاتا ہے. صدقہ خیرات اچھے حالات میں، اچھی موٹی موٹی رقم، اگر حالات اچھے نہیں تھوڑا سا ہی، بہرحال دیتا ہے ہر دن ہر رات. کبھی بھی ایک مومن جو ہے اپنے ڈسپلن کو بریک نہیں کرتا، اپنے ٹائم ٹیبل کو بریک نہیں کرتا. لیکن آج ہم بریک کرتے ہیں، اسی لیے نہ مومن بنے، نہ ہماری جسمانی بیماریاں دور ہوئی، نہ ہماری روحانی بیماریاں دور ہوئی. ہے یا نہیں بتائیے؟ تو اس کے لیے دیکھ لیجئے یہ کام کرنا چاہیے، ورنہ اللہ تعالیٰ آپ فری ہونے کے باوجود آپ جو ہے کچھ نہیں، سستی کے ساتھ بیٹھے، یہاں سے اٹھے وہاں، وہاں سے بیٹھے وہاں، یہ فلانے بیٹے کے پاس گئے، وہ بیٹے کے پاس گئے، اس بہو کی چغلی کی، اس کی. اگر اس طرح کرتے بیٹھیں گے فارغ اوقات میں تو اللہ تعالیٰ تمہیں اتنا کام دے دے گا کہ اب تم کرنا چاہو گے تو نہیں کر سکو گے. کبھی ایسی بیماری آ جائے گی، نماز پڑھنا چاہو گے، خوش و خصوص کے ساتھ نہیں پڑھ سکو گے، ٹھہر کر نہیں پڑھ سکو گے، کرسیوں کے حوالے ہو جاؤ گے، ویل چیئر کے حوالے ہو جاؤ گے. تو آپ اٹھیے تو صحیح، ہر کام للہ کے لیے کریے، وجہ للہ، اللہ کی خاطر، اللہ کو خوش کرنے کے لیے خاطر. میرا ہر کام، میری عبادت، میری نماز، میرا جینا، میرا مرنا، سب کچھ اللہ کے لیے. تو روحانی صحت کی کنجی کیا ہے؟ اطمینان قلب ہے، جس میں اللہ کا خوف، اللہ کی محبت ایک ساتھ جمع ہو تو پھر انسان گناہ کی طرف مائل نہیں ہوتا. اگر گناہ کر بھی بیٹھے تو فوری توبہ استغفار کر لیتا ہے، تو دل جو ہے اس کا مطمئن ہو جاتا ہے. اللہ کی نافرمانی اور گناہ کی وجہ سے دل سخت ہو جاتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، بے شک بندہ جب گناہ کرتا ہے تو دل پر جو ہے سیاہ داغ، اب وہ داغ انسان توبہ استغفار نہ کرے وہ داغ بڑھتا چلا جاتا ہے. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دلوں کو اس طرح زنگ لگ جاتا ہے جیسے لوہے سے پانی. تو کسی نے پوچھا کہ اللہ کے نبی زنگ کو دور کرنے کا طریقہ؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کثرت سے موت کو یاد کرنا، قرآن کی تلاوت. اسی لیے تو یہ ہم نے سیشن شروع کیا ہے، میرا جینا میرا مرنا. آگے آگے دیکھ لیجئے، جب روح پرواز ہو رہی ہوتی ہے انسان کے کیا حالت ہوتی ہے، کیسے اس پر جو ہے ہیبت طاری ہوتی ہے، اس وقت اس کے دل کی پکار کیا ہوتی ہے، انشاءاللہ آگے جا کے پڑھیں گے ہم. موت کو کتنا یاد کرتے ہیں، کسی کی موت کی خبر سنتے تو کہتے ہیں بیچارے ان کے گھر میت ہو گئی ہے. کیوں ان کے بارے میں بیچارے کہتے ہیں کل ہمیں بھی آنی ہے، جانے والا دستک دے کر بیل دے کر جا رہا ہے، تو میں تو جا رہا ہوں، تمہاری باری ہے نیکسٹ. تو قرآن کی تلاوت کثرت سے یہ جو ہے انسان کے ڈپریشن کو دور کر دیتی ہے. تو آئیے روحانی صحت کے لیے قرآن اور شفا. قرآن ہمارے لیے بہترین شفا ہے. اللہ تعالیٰ کا پاکیزہ کلام قرآن ہے اور اپنے اندر بہت سے عجائبات، قدرت رکھتا ہے. پڑھنے والوں کے لیے جسمانی روحانی صحت، بیماری کے لیے شفا کا ضامن ہے، ضمانت دے رہا ہے، گارنٹی کہتے ہیں نا.
قرآن گارنٹی دے رہا ہے تمہاری جسمانی روحانی بیماریوں کا علاج میں ہوں، تمہارے اطمینان قلب کا علاج میں ہوں، میں ضمانت دیتا ہوں. گارنٹی دیتے ہیں نا، 2 سال 4 سال 5 سال کوئی بھی چیز خریدتے ہیں. یہ اللہ کا پاکی سا کلام ہے، تمہیں پاک کرنے کے لیے آیا ہے، اور اس کے اندر بہت سارے ونڈرز ہیں، عجائبات ہیں، قدرتیں ہیں، رحمتیں ہیں. پڑھنے سے رحمتیں ملتی ہے، اور تمہاری جسمانی روحانی صحت، تم دونوں طریقے سے ایکٹیو ہو جاؤ گے، پاورفل ہو جاؤ گے، صحت مند ہو جاؤ گے. اور تمہاری جو ہے دونوں جسمانی روحانی بیماری اور ہر قسم کی بیماری کے لیے شفا کا ضامن ہے. سبحان اللہ. ایسی گارنٹی کوئی دوا کوئی ڈاکٹر دیتا ہے آپ کو؟ کہتے ہیں کہ اتنا ٹریٹمنٹ کرنے کے باوجود، کیمو کرنے کے بعد بھی کہتے ہیں پتہ نہیں کبھی بھی جو ہے یہ کینسر پھر بھی اٹیک ہو سکتا ہے. کوئی گارنٹی نہیں دیتا. کوئی موت کے بارے میں گارنٹی دے سکتا ہے یہ میڈیسنز کھائیے آپ کبھی مریں گے نہیں؟ کوئی کہہ سکتا ہے یہ کنٹینیوسلی یوز کریے آپ کو بڑھاپا نہیں آئے گا؟ یہ کریم لگاتے رہیے کبھی آپ کا رنگ فیڈ نہیں ہوگا؟ کوئی کہے گا؟ یہ سب آرٹیفیشل ہے، لیپا تھوپی ہے، یہ مین میڈ ہے. نہیں، مین میڈ کو چھوڑیے، گاڈ میڈ لاس کو اپلائی کریے. دیکھو پھر کیسے جو ہے آپ کے چہرے پر بھی رنگت کھلے گی، آپ کا نورانی چہرہ بھی ہوگا، اطمینان قلب بھی ہوگا، آپ کی جسمانی روحانی بیماری دور ہو جائے گی، آپ کو صحت ملے گی. اس کی ضمانت قرآن دے رہا ہے کوئی دینے والا ڈاکٹر ایسا؟ اور اللہ تعالیٰ نے خود سورہ بنی اسرائیل میں واضح کر دیا ہے، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ. اور ہم نے جو ہے اس قرآن کو شفا بنا کر نازل کیا ہے، شفا بھی ہے رحمت بھی ہے. اور ذہنی الجھنیں، اخلاقی بیماریاں، یعنی غصہ، حسد، کینہ، بدخواہی، حسد، تنگ نظری، تکبر، یہ روحانی صحت کے دشمن ہے. جبکہ قرآنی تعلیمات مومن کی روح اور قلب کو جو ہے خیر خوبی کی طرف مائل کرتی ہے، ان برائیوں کو دور کرتی ہے، بلاکیج کو دور کرتی ہے. قرآن مجید پڑھنے سے دل میں سکون اطمینان اتر آتا ہے، اور بیمار جسم میں جو ہے توانائی آتی ہے، بے اعتدالیاں ختم ہو جاتی ہیں، انسان اعتدال پر چلنے لگتا ہے، بے سکونی ختم ہو جاتی ہے. اس لیے ہر روز باقاعدگی سے قرآن کی تلاوت کرنے والوں کو بہت کم بیمار دیکھا جاتا ہے. جو ہے ایکٹیوسٹ ہوتے ہیں، جو دین کا کام کرتے ہیں، جو دائی بنے ہوتے ہیں، دن رات بھاگ دوڑ کر رہے ہیں، وہ لوگوں کی زندگیوں کو دیکھ کے پتا چلتا ہے بوڑھے ہو گئے ہیں، کمزور ہو گئے ہیں، پھر بھی کیا ایکٹیو رہتے ہیں. ہمارے جو ہے میں ایک بزرگ شخصیت کی میں مثال دینا چاہتی ہوں. محبوب شریف صاحب جو ہمارے یعنی حیدرآباد میں اب وہ مقیم ہے، اتنے جو ہے ان کی آپ ان کو دیکھیں گے جسمانی طور پر اتنے دبلے پتلے، اور جو ہے ایک اسکول رن کر رہے ہیں، تعلیم بلکہ کتابیں لکھ رہے ہیں، دعویٰ کا کام کر رہے ہیں. ونس اپان اے ٹائم جو ہے جماعت کے وہ امیر رہے ہیں، ابھی تو رکن ہیں، لیکن ان کو دیکھیں گے تو آپ حیرت زدہ ہو جائیں گے. سن نہیں سکتے لیکن وہ لیکچرز دے رہے ہیں. یہ ان کی روحانی صحت ہوتی ہے. تو ایسے بہت سارے لوگوں کو آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے کہ کس طریقے سے جو ہے قرآن ان کے لیے شفا بن جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے خود واضح کر دیا ہے قرآن کے ذریعے سے تمہیں شفا ملے گی، اور قرآن اللہ کی طرف سے نازل کیا ہے، اور تلاوت قرآن اپنے پڑھنے والوں کے لیے جسمانی روحانی صحت بیماری کے لیے شفا ہے. اور قرآن نے خود، اللہ تعالیٰ نے خود، یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین. تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نصیحت آ گئی، وہ چیزیں ہیں جو دلوں کے امراض کی شفا، جو اسے قبول کر لے ان کے لیے رہنمائی رحمت ہے. اللہ اکبر. قرآن رہنمائی ہے، رحمت ہے اور شفا ہے تمہارے دل کے ان امراض کے لیے. جب قرآن ہمیں اتنا فائدہ دے رہا ہے، جسمانی روحانی بیماریوں کو دور کر رہا ہے، تو پھر ہم کیوں نہیں پڑھتے اس کو؟ اور یہ ایسی کتاب ہے اللہ کی طرف سے نازل کردہ ہے. اللہ تعالیٰ خود ضمانت دے رہا ہے، گارنٹی دے رہا ہے، تمہارے دل کے امراض، یہ تمہاری بے چینی، یہ سب کچھ میں دور کر دوں گا، اس کو تھامو تو صحیح. تو لہٰذا قرآن پر اگر درس دینے جائیں گے تو بہت ہو جائے گا. قرآن شفا ہے، اور اللہ خود فرماتا ہے ہم نے اس قرآن کو شفا بنا کر نازل کیا. اور قرآن مجید انسان کی تمام روحانی بیماری، شرک ہے، کفر ہے، نفاق ہے، ریا ہے، حسد ہے، بغض ہے، کینہ ہے، عداوت، ان سب کے لیے شفا ہے. سورہ یونس کی آیت میں اللہ نے واضح کر دیا، اور بلکہ بنی اسرائیل حامیم سجدے کی آیت میں بھی قرآن مجید کے مطابق شفا کا لفظ آیا ہے،
جس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن مجید جسمانی بیماریوں کے لیے بھی شفا ہے. اور بہت سے حدیثوں میں بھی آتا ہے کہ قرآن ہماری روح کے لیے. آپ نے سب ٹیسٹ کرا دیے، سب جو ہے آپ نے آلوپتی انگلش دوا بھی لے کر لی، آپ نے سب کچھ ٹرائی کر لیا، لیکن آپ کی بیماری دور نہیں ہوئی. دیٹ مینس یہ آپ کی روحانی بیماری ہے. اور روح کی بیماری کا علاج اللہ نے قرآن میں رکھ دیا ہے. دل کے امراض کا علاج ہے. دل کے مختلف امراض ہیں. دل کا تیزی سے دھڑکنا، اختلاج قلب کرتے ہیں. اور جو ہے قلب دور کرنے کے لیے یہ تمام چیزیں کہ قرآن مجید کو کثرت سے تلاوت کرنی چاہیے. اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، آغا رہو دلوں کو اطمینان اللہ کے ذکر سے. سورہ رات کی آیت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن مجید پڑھنے والوں پر اللہ کی سکینت نازل ہوتی ہے. مسلم نے اس کو روایت کیا ہے. نمبر 2، زہریلے جانور کا کاٹنے سے بھی جو ہے اس کا علاج، زہریلے جانوروں کے کاٹنے کی صورت میں سورہ فاتحہ کو پڑھ کر دم کیا جائے تو وہ زہر زائل ہو جائے گا. بخاری نے روایت کیا. نمبر 3، جنون یعنی پاگل پن، مرگی کے دورے، فٹس کے دورے پڑتے ہیں، اور جو ہے سیاہ وغیرہ، جنون، مرگی کی بیماری، اس تمام کا علاج روزانہ صبح شام 3 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کر لیا جائے تو بیماری دور ہو جاتی ہے. ابو داؤد نے روایت کیا. تمام بیماریوں کا علاج سورہ فاتحہ کا دم بکثرت کرنا چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے سورہ فاتحہ پڑھا کرو، جو چیز اللہ سے طلب کی جائے گی اللہ اس کو عطا کرتا ہے. پھر چوتھا، سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں پڑھ کر دم کرنا بھی جو ہے یہ بیماری کو دور کرنے کا سبب بنتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں پڑھا کرو، جو اللہ سے جو طلب کیا جائے گا اللہ اس کو عطا کرے گا. مسلم نے روایت کیا. صبح شام 3 مرتبہ سورہ اخلاص معوذتین پڑھ کر دم کر لیا کریے. آپ کی جو ہے روح کی بیماریاں دور ہو جائیں گی. اور نمبر 7 جو ہے، اتنے جو میں نے گنایا، 4 5 ہو گئے، 6 ہو گئے، اور 7 جو ہے مرض الموت میں مریض کی عیادت کرنے والوں کو معوذتین پڑھ کر مریض کو دم کرنا چاہیے. رسول اللہ کے پاس مرض الموت میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے معوذتین پڑھ کر دم کیا کرتی تھی. بخاری نے اس کو روایت کیا ہے. نظر بد کے علاج کے لیے، اس سے بچنے کے لیے معوذتین سورہ ناس اور فلق پڑھ کر مریض کو دم کرنا چاہیے. ابو سعید خدری کی روایت ہے بعض دعاؤں کے ساتھ شیاطین جن اور انس سے اللہ کی پناہ طلب فرمایا کرتے تھے. لیکن جو ہے یہ صورتیں جو ہے کافی ہو جائیں گے. سورہ فاتحہ پڑھ لیا کرے، معوذتین پڑھ کر آپ جب فرصت ملتی ہے آپ کو پڑھ کر آپ پر دم کرتے جائیے. آپ کی سستی کم ہو جائے گی، آپ کی جو ہے یعنی ویکنیس کم ہو جائے گی، آپ جو ہے ایکٹیو ہو جائیں گے، آپ صحت مند ہو جائیں گے. اور شیطانی وسوسوں سے بچنے کے لیے، شیطانی خیالات وسوسوں سے بچنے کے لیے قرآن مجید کی آیتیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، آیت الکرسی، پھر جو ہے ربی اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک ربی ان یحضرون، سورہ مومن کی آیت 98 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پھر سورہ اخلاص، پھر سورہ فلق، سورہ ناس، اور هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شیء علیم، سورہ حدید کی ابتدائی 6 آیتیں یہ پڑھ کر دم کر لیجئے. پانی پر دم کریے، پڑھیے بچوں پر، چیزوں پر، پھر دیکھیے آپ کو کسی کی نظر نہیں لگے گی، کسی کی اثر، کسی کا جادو ٹون کا کوئی چیز نہیں، کوئی بیماری نہیں. اگر بیماری بھی ہوگی تو آپ شفا ہو جائیں گی. آپ کو جادو سے شفا، جادو کرانا کفر ہے، لیکن لوگ کرتے ہیں. اس سے بچنے کے لیے کسی عامل کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے. اور جو ہے یہ کفری عمل ہونے کی کسی کو جو ہے پرواہ نہیں رہتی. گناہوں کی کثرت، باہمی عداوت، حسد، بغض، کینہ، دشمنی، یہ تمام ریزنز ہوتے ہیں جادو کرانے کے. جادو کا تعلق شیاطین جنات سے ہوتا ہے، لہٰذا جادو کے اثرات کو توڑ کرنے کے لیے قرآن مجید کا سہارا. سورہ بقرہ کو پڑھا کریے. جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھا جائے گا شیاطین بھاگ جاتا ہے. ہم نے نہیں پڑھا سورہ بقرہ کی فضیلت میں؟ تو یہ اس سے جو ہے کنٹینیوسلی کرنا ہے. 1 2 دن کر باجی کچھ فائدہ نہیں تو نہیں. یہ چیز آپ امپلیمنٹ کر دیکھیے. میں بھی کرتی ہوں، آپ بھی کر دیکھیے، بلکہ میں الحمدللہ کر رہی ہوں، آپ کی نظروں کے سامنے ہوں. تو آپ بھی بنیں گے ایسے ہی. آپ کہتے ہیں نا، بعض لوگ مجھے مزاح کے طور پر پوچھتے ہیں کہ آپ کا ڈائٹ کیا ہوتا ہے، آپ کی خوراک کیا ہوتی ہے، آپ کتنا وقت سوتے ہیں، کب پڑھتے ہیں، کیا تیار کرتے ہیں، کتنے سوالات کرتے ہیں. یہ سب کا جو ہے جواب یہی ہے، قرآن 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 قرآن.
آپ قرآن کو تھام لیجئے، آپ بھی ایسے ہو جائیں گے، بلکہ مجھ سے بھی اچھے ایکٹیو ہو جائیں گے آپ۔ قرآن ہے، اس میں جادو سے بھی شفا ہے، بد نظری سے بھی ہے، کیونکہ جنات اور شیاطین کے ہیلپ سے لیا جاتا ہے، اس کا توڑ قرآن مجید ہے۔ جنات آگ سے پیدا کی گئی ہے، ایک لطیف چیز ہے، نظر نہیں آتی نہ محسوس ہوتی۔ انسانوں کی طرح جنات بھی ایمان لانے کے مکلف ہیں، لہٰذا آخرت میں ان کے بھی لیے جزا و سزا ہے۔ ان میں سے اہل ایمان بھی ہوتے ہیں جو انسانوں کو تکلیف نہیں پہنچاتے، جو صالح ہوتے ہیں، نیک جنات ہوتے ہیں، انسانوں سے علم دین حاصل کرتے ہیں، انسانوں کی غلطیوں سے درگزر کرتے ہیں۔ البتہ ان میں سے جو فاسق فاجر جنات شریر ہوتے ہیں نا، وہ انسانوں کو ذہنی جسمانی اذیتیں تکلیف پہنچاتے ہیں۔ ان فاسق فاجر جناتوں کو عام زبان میں شیاطین کہتے ہیں۔ جادوگر اپنے ناپاک عزائم کی تکمیل کے لیے ان شیاطین جنات کو اپنے قبضے میں کر کر ان سے یہ کام کراتا ہے۔ آپ اچانک جا رہے ہیں، ٹھوکر لگی، گر گئی، آپ کو پتا بھی نہیں ہے نا، آپ بہت کانشیسلی چل رہے ہیں، آپ کو خود پتا نہیں، ایسا لگتا ہے کسی نے آ کر پیچھے سے دھکا دے دیا۔ یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ شیاطین جنات کے ذریعے سے کرایا جاتا تاکہ آپ کو نقصان پہنچائے۔ تو اس کے لیے گھر سے نکل رہے ہیں آپ، یہ سب حفاظت کی دعائیں، سیفٹی دیکھیے، گاڑی میں بیٹھتے ہی بیلٹ باندھ لیتا نا، ڈرائیور بھی باندھتا ہے، بازو والا بھی، ٹو ویلرز پہ جا رہے ہیں تو ہیلمٹ ضروری ہے نا۔ اسی طریقے سے یہ تمام چیزوں سے کس کی نظر کیسی ہے کوئی نہیں بتا سکتا نا، کس کی نظر لگ گئی، کس کی ہونسا لگ گیا، کوئی حسد کر رہا ہے، وی ڈونٹ نو۔ اس سے بچنا ہے، سیفٹی اینڈ سیکورٹی، قرآن سیفٹی بیلٹ ہے ہمارا۔ جس اللہ نے یہ تمام ایموشنز فیلنگز پیدا کیا، وہی رب کہتا ہے کہ ان چیزوں سے تم سیفٹی اینڈ سیکورٹی حاصل کرو۔ جو تو جنات کی رہائش کہاں ہوتی ہے؟ یعنی ویران جگہ پہ، بے آب ہو گیا میدان، صحرا، جنگل، پہاڑ، اور جو ہے گندے حالت میں جنات داخل ہو جاتے ہیں، ناپاکی کے حالت میں۔ تو لہٰذا ایک مومن کو ہمیشہ پاک و صاف باوضو رہنا ہے، سوتے وقت بھی باوضو، سوتے وقت سورہ بقرہ کی آیتیں معوذتین، قل هو اللہ، آیت الکرسی، سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کر کر آپ جو ہے اطراف پر دم کر لیجیے، آپ اپنے اطراف حصار، سیفٹی بیلٹ آپ نے باندھ لیا، کوئی چیز آپ کو نقصان نہیں پہنچائے گی، نہ کوئی وسوسہ آئے گا، نہ ڈر ہوگا، نہ گھبراہٹ ہوگی، نہ دل گھبرائے گا، نہ ڈرے گا، nothing will happen to you۔ یہ قرآن ضمانت دے رہا ہے۔ تو جہاں بھی ہے تو ناپاکی کے حالت میں جنات وارد ہو جاتے ہیں، تو ہمیشہ جو ہے، کیونکہ ایک مومن کی زندگی ہے نا، یہ میرا جینا میرا مرنا، وہ ڈیزائن کر رہا ہے اپنی زندگی، تو ایسے ڈیزائن کریے، ہمیشہ پاک صاف کپڑے، نماز کے وقت ایک الگ سا ڈریس رکھ لیجئے، نماز کے وقت اس کو پہن لیا، آپ نے پڑھ لیا، پھر اس کو اتار کے آپ گھر کے کاموں میں مشغول ہو جائیے۔ تو یہ تمام چیزیں شیاطین اور جنات کو اگر لیٹ ڈاؤن کرنے والی کوئی چیز ہے تو قرآن ہے۔ کفر اور شرک اس کا مرکز ہوتا ہے، پہلے جو ہے دین پر اٹیک کرتا ہے، شرک پیدا کرتا ہے، نا امیدی، لوگوں کے بارے میں، ایمان والوں کے بارے میں بدگمانی کراتا ہے، شک و شبہات پیدا کر دیتا ہے، اور عورتوں کا گھر سے تنہا نکلنا، غیر مردوں کے ساتھ غلط ملت اختیاری کرنا، غیر محرم مرد اور عورتوں کی جو ہے یعنی مکس گیدرنگ، یہ جادو کے علاج کرنے والے جو ہے اہل علم کے نزدیک عورت کے جو ہے کھلے بال، یہ جو میک اپ کر کر جو نکلتے ہیں، یہ لمبے ناخن، شیاطین جنات کے عورتوں کی طرف فوری راغب ہونے کے باعث بنتے ہیں۔ بی کیئرفل۔ بال کھلے رکھ کر لہراتے ہوئے جو آپ شو ایگزیبٹ کر کر جا رہے ہیں، جو ہے ہونٹوں کو لالی لگا کر میک اپ کر کر جا رہی ہیں، یہ شیطان کو اٹریکٹ، جیسے انسان سے اٹریکٹ شیاطین بھی اٹریکٹ ہوتے ہیں۔ بی کیئرفل۔ گھروں میں لڑائی جھگڑا، میاں بیوی میں خصوصی طور پر، انسانوں کے اموال میں کثرت، بھائی بھائی میں جھگڑا کرا دینا، اولادوں میں شرکت، اس نے وعدہ کیا میں مال میں اولاد میں شرکت کروں گا، انسانوں کو کفر اور شرک اور فسق و فجور میں، لایانی باتیں، کاموں میں، ٹی وی ڈرامہ سیریل میں مشغول کر دیتا ہے، انسانوں کے کھانے پینے میں شرکت کر لیتا ہے، جہاں بسم اللہ نہیں پڑھا جائے گا وہاں شامل ہو جاتا ہے، نجاست والی چیزیں، حیض، نفاس، خون، نجاست، وہ جو ہے غسل نہ کرنا، کئی کئی دن تک غسل کو ٹالتے رہنا، ناپاکی کے حالت میں رہنا۔ یاد رہیں کہ اللہ نے جنات کو بعض غیر معمولی طاقتیں عطا کر رکھا ہے، تو لہٰذا یہ رفتاری کے ساتھ حرکت کرنا، فضا میں ایک جگہ سے دوسری جگہ تک یہ اڑ کر جانا، پرواز کرنا، مختلف شکلیں بدلنا، اکثر سانپ کی شکل، بلی کی شکل یہ شیاطین اختیار کر لیتے ہیں، انسانی جسم میں خون کی طرح گردش کرنا، انسانی خیالات میں جو ہے وسوسے ڈالنا، انسان کو ذہنی جسمانی اذیتیں پہنچانا۔
یہ سب جو شک و شبہات، یہ شیطان جو ہے بہت طاقتور ہوتے ہیں، ان کو طاقت دے دی گئی ہے. آگے ان کے طاقت کو توڑنا ہے، ان سے بچنا ہے، تو انسان کو کیا کرنا چاہیے؟ کثرت سے قرآن کو اپنا لینا چاہیے. آج جو ہے ہر گھر کے ایک ہر انسان کی سب سے بڑی بیماری ذہنی پریشانی، بے قراری، اضطراب، ڈپریشن. بعض لوگوں کا علاج خوب، اور علاج جو ہے خوابوں میں جو ہے اس کا علاج خواب اور جو ہے گولیوں میں تلاش کرتے ہیں. بعض لوگ موسیقی گانے بجانے میں تلاش کرتے ہیں، بعض لوگ شراب شباب کباب میں تلاش کرتے ہیں. حالانکہ یہ مرض ایسا ہے جس کا علاج دنیا کے کسی ڈاکٹر کے پاس نہیں، کسی جو ہے سائیکریٹسٹ کے پاس نہیں، کسی دوا میں نہیں ہے، دعا میں ہے. دوا میں نہیں، دعا میں ہے. تو چاہیے کہ دنیا میں سب سے زیادہ پرسکون قناعت کی زندگی اور ایک وقار کی زندگی، عزت کی زندگی بسر کرتے ہیں جو قرآن مجید کو پڑھتے پڑھاتے ہیں. ان کے پاس کوئی بڑے بڑے گاڑی موٹر بنگلہ نہیں، بس کپڑے سیدھے سادے ہیں، 2 جوڑے ہیں، لیکن قرآن ان کے دل میں ہے. جنہوں نے اپنی زندگیاں دنیاوی آرام ایسا آسائش سے قرآن سے اپنے زندگی کو مزین کر رکھا. وہ گھر کے جو ہے ڈیکوریشن پیسز سے نہیں، دکھاوے کے لیے، یہ شوبازی کے لیے ڈیکوریشن پیس لاتے، یہ چائنا سے لائے، یہ جاپان سے لائے، دکھانے کے لیے نہیں. اپنے گھروں کو قرآن کی آیتوں سے انہوں نے ڈیکوریٹ کر کر رکھا. اپنے آپ کو قرآن سے جو ہے قرآن کے میک اپ سے انہوں نے ڈیکوریٹ کر رکھا ہے. سبحان اللہ. قرآن پڑھنے والوں کے چہرے دیکھ لیجیے، نورانی چہرے چمک رہے ہوتے ہیں، سیدھے سادے وائٹ لباس میں کتنے اچھے لگ رہے، فرشتوں جیسے لگ رہے ہوتے. از اٹ اور ناٹ؟ ایسے لوگوں کو آپ نہیں دیکھا جو دیندار ہوتے ہیں، جو متقی پرہیزگار لوگ ہوتے ہیں. تو یہ ہوتا ہے قرآن کے ذریعے سے تمہارے تمام بیماریوں کے لیے اللہ خود جو ہے اس کی ضمانت دے رہا ہے. قرآن ضمانت ہے اس کی. بس جو لوگ دنیا میں اطمینان، سکون، قناعت یعنی سمپلسٹی اور عاجزانہ زندگی جو گزارتے ہیں، خوشحالی حقیقت میں جو ہے زندگی بسر کرنا، ان کو آتا ہے، ان کو یہ طریقہ آتا ہے. یہ کون لوگ ہیں؟ جو اپنے گھروں میں قرآن مجید کی تلاوت، سماعت، تعلیم، تدریس کا ماحول پیدا کرتے ہیں. والدین جب صبح اٹھ کر نماز ادا کرتے ہیں، پھر باقاعدگی سے بچپن میں دیکھا کرتے تھے، آپ بھی دیکھا ہوگا، بچپن میں عبد الباسط صاحب کی جو ہے قرات لگا دیا کرتے تھے ہمارے والد صاحب. ایک ماحول جو ہے، ایک پرسکون، ایک ٹھنڈک، وہ آیتیں. حالانکہ جب اس زمانے میں کچھ معنی مفہوم سمجھ میں نہیں آیا کرتا تھا، لیکن اب دیکھ لیجئے وہ ماحول کو ڈھونڈ رہے ہیں. کہاں ہے وہ ماحول؟ آج میوزک چل رہا ہے. کوئی خاتون کچھ کر رہی ہے تو میوزک لگا کر کچھ کچھ دیکھتی ہوئی، کوئی ٹی وی، کوئی ڈرامہ سیریل. اللہ اکبر. صحابیات کیسے تھے؟ چکی پیس رہے، پیٹ میں بچہ ہے، قرآن کی تلاوت زبان پر ہے. وہ بچے کیسے بنے؟ صحابہ بنے. تو یہ کام ہمیں کرنا ہے، گھر کے ماحول کو جو ہے بدلنا ہے. گھروں کو ہم قرآن کی آیتوں سے، تلاوت سے، اس کی سماع سے. جو گھر میں شیطانی قسم کے لوگ ہوتے ہیں نا، فوری آپ قرآن لگائے کہتے ہیں کہ بند کرو بند کرو، تمہیں سننا ہے تو بعد میں الگ جا کر سن لو، یہ بند کرو، یہ اچھا نہیں دکھتا. یہ شیطان ہوتا ہے، سننے نہیں دیتا. وہ شیطانی لوگوں کو تو اور سنایا کرے تاکہ ان کے اندر کا شیطان مر جائے، دب جائے. تو سننے نہیں دیتا تو آپ بھی جو ہے ڈر کر بند کر دیتے ہیں، نہیں سنائیے، آپ تو سن لیجئے تاکہ آپ کا شیطان آپ پر ورغلا نہ جائے، آپ پر حاوی نہ ہو جائے. تو یہ تمام چیزیں قرآن مجید کے ساتھ آپ کا تعلق جتنا گہرا ہوگا، اس قدر آپ کے قلبی ذہنی سکون محسوس کرنے لگیں گے. غیر محسوس طریقے سے آپ کی تمام روحانی جسمانی بیماریاں آپ کو دور ہو جائیں گی، آپ کو شفا ہوتی چلی جائے گی، کیونکہ قرآن شفا ہے. انہ لہدی ورحمۃ للمؤمنین وہدی ورحمۃ للمحسنین. تمہیں محسن بنائے گا، تمہیں مومن بنائے گا یہ قرآن، اور دین کے اور دنیا کے جو ہے اور بہت سارے فائدے تمہیں دے گا قرآن. تو یہ جو ہے قرآن کے فضائل ہے. یہ قرآن جو ہے روح پر کیسا ہمارا اثر کرتا ہے، اس کے فضائل کو جب ہم انہیرنٹ یعنی کوئی بھی دوا لیں گے نا، انہیل کریں گے، وہ اندر جا کر اثر کرے گی نا. اسی طریقے سے اس قرآن کو ہم پڑھیں گے، اندر اپنے جذب کریں گے، یہ اندر جا کر جہاں جہاں بیماریاں ہیں، جہاں جہاں شیطانی وسوسے ان کو جو ہے اینٹی ڈوٹ دیتی ہے، اینٹی بایوٹک یوز کرتے ہیں نا، جا کر وہ فائٹ کرتی ہیں. وہ جو امراض جو پیدا ہو گئے ہیں ان سے جو ہے وہ فائٹ کرتی ہیں. تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی روح کو مضبوط کرنا ہے
تو جو جس کا جتنا جو ہے قرآن سے تعلق وہ اتنا مضبوط رہے گا. اگر آپ بھی مضبوط ہونا چاہتے ہیں اپنی روح کو صحت مند کرائیے, قرآن کا سہارا لے لیجئے. قرآن ہی وہ واحد چیز ہے. ابن قیم رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں دلوں اور جسموں کی بیماریوں میں سے کوئی بیماری ایسی نہیں جس کا علاج اس کے سبب کی رہنمائی کا ذریعہ قرآن میں موجود نہ ہو. ہر بیماری کا علاج اللہ نے قرآن میں واضح کر دیا ہے. حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ بے شک قرآن پڑھنے کی وجہ سے گھر اپنے رہنے والوں کے لیے کشادہ ہو جاتا ہے اور اس میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں, شیاطین اس گھروں کو چھوڑ دیتے ہیں اور اس کی خیر و برکت بڑھ جاتی ہے. آج گھر بڑے ہونے کے باوجود تنگ ہو گئے ہیں کیونکہ دل تنگ ہونے کی وجہ سے. قرآن پڑھنا شروع ہو جائیے, چھوٹے گھر کشادہ ہو جائیں گے, اس میں برکت ہوگی. شیاطین بھاگ گئے تو پھر اس میں برکت ہو جائے گی. تو یہ ہماری روح کی صحت کے لیے بہت مفید ہے انشاءاللہ العزیز. اور کل کچھ اور مزید باتیں بتاؤں گی جس سے آپ کی اور میری صحت جو ہے یعنی روحانی صحت جو ہے تقویت ہو اور ہمیں جو ہے بہت بہترین مومن بنائے, جس سے ہم زندگی گزاریں. جیسی ہم زندگی ہمارا موت بھی ویسا, جیسی ہماری زندگی گزر رہی ہے ہمارا خاتمہ بھی اسی طرح ہوگا. تو لہٰذا یہ تمام چیزیں ہم اس لیے کر رہے ہیں تاکہ ہم اپنی موت ہماری اچھی ہو. تو آج کے بعد سے یاد رہے کرنا, آپ کو یہ تمام چیزیں اپنی زندگی میں لے کر آنا ہے پریکٹیکل. جب یہ کورس ختم ہو جائے گا آپ خود کہیں گے کہ آپ کی سب بیماریاں دور ہو گئی. مجھے فیڈ بیک دیجیے آپ کہ آپ نے یہ صورتیں پڑھی, یہ دعائیں پڑھے تو آپ کے اندر چینجز آنے لگے, آپ کو اطمینان قلب نصیب ہوا, آپ کا وہ درد کم ہو گیا, آپ کی وہ بے چینی ختم ہو گئی, آپ کو رات میں نیند آنے لگی. آپ وہ کر تو دیکھیے, آپ فیڈ بیک دیجیے مجھے. ایک دوسرے سے جو ہے ہمت افزائی کر لیجیے ایک دوسرے کو, تو یہ پڑھنے سے ایک دوسرے کا شوق بھی بڑھے گا. اچھا وہ پڑھتی ہے تو میں کیوں نہیں. تو یہ ایک دوسرے کو دیکھ کر ہمارا ایمان بوسٹ ہوتا ہے. تو ایمان کو بوسٹ کریے, اپنی روحانی صحت کو تقویت کریے. جسم کو کیا دیتے ہیں, جسم آپ روزے میں بھی کیا کھاتے ہیں بتائیے, سحری میں کیا کھایا جاتا ہے, پھر بھی تقویت ہوتا ہے نا 12 14 گھنٹے. لیکن روح کمزور ہونے کی وجہ سے اچھا کھانے کے باوجود یا ڈپریشن فرسٹریشن دور نہیں ہوتا. تو لہٰذا ہمیں جو ہے اللہ سے دعا کرتے رہنا چاہیے. جیسے میں نے عافیت کی دعا بتائی یا قرآن کے اعتبار سے اللہم اجل قرآن ربی قلبی و نور صدری و جلاء حزنی و ذہاب ہمی, وہ دعا پڑھتے تھے نا ہم, اس دعا کو اپنا جو ہے وطیرہ کر لیجئے, وظیفہ بنا لیجئے. قرآن جو ہے میرے دل کا نور, میرے سینوں کا بہار, مجھے اطمینان بخشنے والا, میرے رنج غم دکھ پریشانی کو دور کرنے کا ذریعہ بنائے. اللہ سے دعا بھی کریے. تو انشاءاللہ میں آپ سے امید رکھتی ہوں ان تمام پوائنٹس کو آپ امپلیمنٹ کریں گے تو انشاءاللہ دیکھ لیجئے تھوڑے ہی دنوں میں آپ ایسے صحت مند ہو جائیں گے. دنیا کی کوئی دوا, کوئی ڈاکٹر آپ کی بیماری کو دور نہیں کر سکتا جو قرآن مجید نے آپ کو شفا دے دی. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ اس شفا کو ہم سب کو نصیب ہو اور یہ شفا حاصل کرنے کی ہم سب کوشش کریں. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.